اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہمارا یہ مطالعہ سیرت النبی کے حوالے سے تیسری نشست کا آغاز ہے۔ اس سے قبل ہم عربوں کے جغرافیے اور ان کی خوبیوں اور خامیوں پر بات کر چکے ہیں۔ عربوں کے اس مختصر سے احوال کے بعد ہمارا اہم ترین موضوع ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے کچھ ان واقعات کا بیان ہے جن کا تعلق براہ راست سیرت طیبہ سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی تاریخ یا آپ کی بعثت کے تسلسل یا آپ کے خاندان اور اجداد سے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ مکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے تشریف لائے، آپ کے اجداد کیسے یہاں پہنچے، اور آپ کا یہاں سے کیا رشتہ، کیا تعلق ہے خاندانی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، قبائلی اعتبار سے۔ تو اس کو بیان کرنے کے لیے اور عام طور پر سیرت نگار آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تاریخ کو، یعنی ماقبل نبوت کی، ماقبل ولادت کی تاریخ کو حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس خطے میں آمد سے کرتے ہیں۔ اس کا قصہ عام طور پر یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جس جگہ اس وقت بیت اللہ ہے، یہاں بیت اللہ نہیں تھا، یہ ایک وادی غیر ذی زرع تھی۔ قرآن کریم کے الفاظ میں ایسی جگہ تھی جہاں پہ کوئی رویدگی نہیں تھی، کچھ اگتا نہیں تھا، صرف چٹیل میدان یا بلکہ پہاڑ تھے، چٹیل پہاڑ، کورے پہاڑ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ حضرت اسماعیل اس وقت بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، اور اس وقت ان دونوں کے پاس محض چند روز کا زاد راہ تھا، اور اس زاد راہ بھی بس کچھ معمولی سی کھانے کی چیز پر اور پانی پر مشتمل تھا۔ بالکل چٹیل میدان ہونے کی وجہ سے یہاں پہ پانی موجود نہیں تھا، پہاڑی علاقے کی اور میدانی کیفیت کی وجہ سے وہ پانی ختم ہو گیا۔ اس کیفیت میں ضبط اور گرم ترین علاقہ، اس کیفیت میں جب ضبط ختم ہوا تو حضرت اسماعیل جو بالکل چھوٹے بچے، نومولود بچے ہیں، ان کی تشنگی اضطراب میں تبدیل ہوئی، اور ان کے اضطراب نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اضطراب میں مبتلا کیا۔ اس کیفیت میں انہوں نے اس وقت وہاں جہاں وہ موجود تھی، موجود دو پہاڑوں کے یا پہاڑیوں کے درمیان انتہائی بے سر و سامانی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی امید کے ساتھ چکر کاٹے ہیں، گردش کی، اور اسی دوران کچھ وقفے کے بعد حضرت اسماعیل کے پیر زمین پر رگڑنے کی وجہ سے اس کو ایک سبب بنا کے اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک کنواں جاری کیا ہے، جس کو روکنے کے لیے جب حضرت ہاجرہ نے اس کو زمزم کہا ہے تو وہ آج تک اسی نام سے موسوم ہے اور مشہور ہے۔ حضرت ہاجرہ وہ جو چکر لگایا کرتی تھی، سب جانتے ہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کو یا پہاڑیوں کو یا تو اس کے پہاڑیوں کے نشانات کو صفا اور مروہ کہتے ہیں۔ یہ خاصا بڑا حصہ ہے۔ یہ پورا علاقہ خود بیت اللہ ایک وادی ہے، آج بھی یہ بات ہم جانتے ہیں کہ وہ بالکل نشیب میں ہے، یہ بات عرض بھی کر چکے ہیں۔ اسی نشیب کے دو کونے ایسے تھے
ایک کونا تقریباً بیت اللہ کے قریب، ایک اس سے کئی کلومیٹر آگے، جہاں یہ دو پہاڑیوں کا درمیانی علاقہ تھا، یہ دونوں کے درمیان راہداری سی بنتی ہے، جو اس وقت ظاہر ہے کہ صرف پہاڑی صورت میں تھی۔ یہ اتنا شاندار ایک کوریڈور تو آج کی تعمیر ہے۔ تو وہ پہاڑوں پہ اس لیے چڑھتی تھی تاکہ دور تک نظر آئے اور شاید کسی قافلے کی آمد کا علم ہو سکے، اور قافلہ اگر ہوگا تو یقیناً کچھ پینے کا پانی بھی ہوگا، کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز بھی ہوگی، یا قافلہ آ رہا ہوگا تو اس سے یہی معلوم ہو سکے گا اور کچھ نہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو ہماری ضرورت کا پانی ہے، لیکن 2 کلومیٹر 10 کلومیٹر آگے چلے جاؤ تو پانی مل سکتا ہے، کوئی امید تو ملے گی، کوئی راستہ تو معلوم ہوگا۔ لیکن دونوں طرف سے دور دور تک کوئی شخص موجود نہیں تھا، اس لیے نظر بھی نہیں آیا۔ پھر وہ اوپر جاتی تھی، درمیان میں پھر وہ حضرت اسماعیل کے رونے کی آواز آتی تھی، پھر تڑپ کے ماں کی حیثیت سے واپس آتی تھی، پھر ان کو دلاسا دیتی تھی، پھر دوسری طرف جاتی تھی۔ اس طرح انہوں نے مختلف چکر کاٹے، ممکن ہے 7 ہی کاٹے ہوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 7 کو ایک عبادت کے طور پہ، ان کی یادگار کے طور پہ وقف کر دیا۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ چکر کسی مرد نے نہیں کاٹے، ایک خاتون نے کاٹے تھے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، جو خواتین پر اللہ کی خاص رحمت ہے، وہ چکروں کی ایک خاتون کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مردوں کو مامور کیا گیا ہے اور خواتین کو اس سے آزادی دے دی گئی ہے۔ میلین اخضرین کا جو تصور ہے، جہاں سب روشنیاں لگا کر جس حصے کو نمایاں کیا گیا ہے صفا اور مروہ کے درمیان مسعی میں، جہاں سعی کی جاتی ہے، وہ یہی ہے، وہ یہی جگہ ہے، یہی علامت ہے جہاں پہ حضرت حاجرہ دوڑ کر چلتی تھی، کیونکہ وہ حصہ کہا جاتا ہے کہ ایسا تھا کہ وہاں سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے۔ باقی تو فاصلہ بہت زیادہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحیح کا موقع نصیب کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ فاصلہ کافی ہے۔ میلین افسین تو بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے، تو پورا حصہ وہ دوڑ کر نہیں قطع کرتی تھی، اس لیے کہ حضرت اسماعیل نظر آ رہے ہوتے تھے تو وہ دیکھتی رہتی تھی اور پہاڑی کی طرف رواں دواں رہتی تھی، پہاڑی پہ چڑھتی تھی۔ لیکن یہ ٹکڑا ایسا تھا کہ جس میں حضرت اسماعیل ان کو نظر آنا بند ہو جاتے تھے، تو اس کیفیت میں حضرت حاجرہ علیہ السلام ذرا تیز قدم اٹھا کے چلا کرتی تھی کہ میں بچے کو جلدی سے دیکھ سکوں۔ اس سنت حاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے قیام قیامت تک کے لیے مسلمان کی حیثیت سے سب سے بڑی عبادت، جو بدنی بھی ہے مالی بھی ہے، اس کی تکمیل کے لیے ان کو متعین کر دیا ہے، اور یہ سنت خاتون کے عمل کی ہے جس کے لیے مردوں کو مامور کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پانی نکل آیا، پانی روک دیا گیا، اس کا حوض سا بنا لیا گیا، تو پینے کی فوری ضرورت مکمل ہو گئی۔ پانی دنیا بھر میں تہذیبوں کا منبع کہلاتا ہے۔ کوئی بھی تہذیب دنیا میں جو آج موجود ہے یا کسی وقت موجود تھی اور وہ ختم ہو چکی، اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس کا آغاز پانی سے ہوا ہے۔ اس لیے سویلائزیشن پانی سے ہوتی ہے، اس لیے کہ پانی انسان کی وہ بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، بھلے اس کو گندم کے گودام میں بند کر دیا جائے، مر جائے گا۔ اس کے برعکس اس کو کئی ہفتے کھانا نہ ملے، پانی ملتا رہے، اس کی زندگی بچ جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس خطے کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہاں پانی کا ایک چشمہ پیدا کیا۔ اس چشمے کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جلیل القدر پیغمبر کو بنیاد بنایا، اور اس کے بعد پھر ان کی برکت سے وہاں پہ مختلف قومیں آباد ہونا شروع ہوئیں۔ سب سے پہلے وہاں پہ بنو جرہم آباد ہوئے۔ انہوں نے جہاں سے گزرتے ہوئے جب پانی دیکھا تو حضرت حاجرہ سے، حضرت اسماعیل سے اجازت لی، حضرت حاجرہ سے ظاہر ہے کہ اجازت لی، انہوں نے کہا آباد ہو جاؤ، ٹھیک ہے ہم تو اکیلے ہی ہیں۔ وہ آباد ہو گیا۔
آباد ہونے کے بعد وہاں ان سے حضرت اسماعیل کا پھر رشتہ طے ہوا۔ بنو جرم یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ یمن اس خطے کی بنیادی آباد کاری کا نمایاں ترین نام ہے۔ مدینہ طیبہ کے ذکر میں ہم موقع ہوا تو اس روایت کو بھی ذکر کریں گے کہ وہاں بھی جو لوگ آباد ہوئے وہ بھی مدینہ کو جو آباد کرنے والے بنیادی لوگ ہیں وہ بھی یمن سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں بھی بنو جرہم سے یہ علاقہ آباد ہوا، جو یمن سے آئے تھے اور آگے گزر رہے تھے، وہاں قید سالی کی وجہ سے وہاں سے نکلے ہوں گے۔ ایسے بہت سے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ حضرت اسماعیل کے جب شادی کا زمانہ آیا تو بنو جرم وہاں آباد تھا، بنو جرم کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا اور دونوں میں شادی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ان کو نبوت ملی، وہ مبعوث ہوئے تو بنو جرہم اعمال کا اہل یمن وغیرہ، یہی وہ قبائل ہیں، اقوام ہیں جو حضرت اسماعیل کی قوم ہے جن کے لیے وہ مبعوث ہوئے تھے۔ بلکہ اس کے بعد پھر یہ مل جل کر یہاں پہ حکومت کرتے رہے، اور جیسا کہ ہوتا ہے پھر آپس میں تنازع شروع ہو گئے۔ دو قومیں تو تھی نا، بہرحال ایک بنو اسماعیل ہو گئی، ایک بنو جرہم ہو گئی، ان دونوں میں پھر ایک وقت کے بعد اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف پیدا ہوا تو جنگ کی نوبت آئی، جنگ کی نوبت آئی تو پھر جنگ میں بنو جرہم بنو اسماعیل پر غلبہ پا گئے، بنو اسماعیل دائرے کے مغلوب ہو گئے۔ اس میں بھی بہرحال بہت عرصہ رہا، مدتوں یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر دوبارہ کوئی لڑائیاں ہوئی، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی، پھر بڑی لڑائی ہوئی، اور اس میں پھر بنو اسماعیل غالب آ گئے۔ بنو اسماعیل جب غالب آئے ہیں تو بنو جرہم کو وہاں سے یہ علاقہ چھوڑ کر مغلوب ہو کر جانا پڑا۔ جب بنو جرہم وہاں سے جا رہے تھے اس وقت تک اس پورے علاقے پر ان کی حکمرانی تھی، اس لیے بیت اللہ پر بھی ان کی حکمرانی۔ اسی دوران حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے ہیں تو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ قرآن کریم واضح طور پہ کہتا ہے اذ يرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور پھر ربنا وبعث فیہم کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ یہاں پہ نبی بھیج، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعثت طلب کی حضرت اسماعیل نے، حضرت ابراہیم نے مل کر علیہ السلام۔ بہرکیف جب بنو جرہم وہاں سے جا رہے تھے تو اس وقت مکے کی تولیت ان کے پاس تھی، مکہ بیت اللہ کی، تو بیت اللہ اس وقت تک مرکز بن چکا تھا چاروں طرف سے عبادت کا۔ اس عبادت کی کیفیت کی وجہ سے جو عبادت گاہوں میں ہوتا ہے کہ مختلف طرح کے نذرانے وہاں آنا شروع ہوتے ہیں، وہ آنا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے وہاں پہ بہت بڑی مقدار میں مالیت کی چیزیں میسر تھیں، سونے، جواہرات وغیرہ۔ بنو جرم جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تو ظاہر ہوتا ہے نا ایسا کہ جب انسان گھر چھوڑ کے جا رہا ہو اور ہمیشہ کے لیے، تو وہ چیزیں سمیٹتا ہے، اور جو نہیں سمیٹ سکتا تو جو شرری مزاج ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تباہ کر دو، کسی کے کام نہ آئے۔ یہ عام مزاج ہے انسان کا۔ آگے ہم دیکھیں گے یہود نے جب اس کو نکالا گیا مکے سے، ان کے مدینے سے بعض قبائل کو، تو انہوں نے جناب چوکھٹے تک اکھاڑ لی، کھڑکیاں تک اکھاڑ کے لے گئے۔ تو یہ تو انسان کا مزاج ہے۔ تو بنو جرم نے یہ کیا کہ وہ جو کچھ چڑھاوے بیت اللہ کے موجود تھے، چونکہ وہ لے جانا ان کا ممکن نہیں تھا، ان کو سب کو سمیٹا اور زمزم کے کنویں کے اندر بھر کے زمزم کا کنواں پاٹ دیا، بند کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ لڑائی کا ہنگامہ تھا، جب وہ ختم ہوا ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر نئی انداز کی تعمیر شروع ہوئی ہوگی، نئے انداز کے مسائل، نئے معاملات، اس میں لوگوں کو اس کا ذہن نہیں کیا، اور بالآخر وہ پوری طرح معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک طویل مدت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا تو اس سے پہلے جناب عبد المطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کو خواب میں یہ حکم دیا گیا کہ یہ
जमजम का कुआं खोदो। उन्होंने हतीम में सो रहे थे, उन्होंने ख्वाब देखा कि तैयबा को खोदो। उन्होंने कहा कि ये क्या है? फिर दूसरे दिन ख्वाब आया बर्रा को खोदो। उन्होंने पूछा फिर क्या है? उन्होंने कहा कि भाई ऊना को खोदो। ये जमजम के मुख्तलिफ नाम बयान किए गए। वो पाकीज़ा है, वो कुशादा है, और वो नफीस है और काबिल बुखल है, यानी ऐसी चीजें जिसको इंसान रोकना चाहता है। तो जाहिर है कि उनको तो इल्म नहीं है, इस तारीख का भी इल्म नहीं है, अंदाजा भी नहीं है क्या खोदे कहाँ खोदे। तो उस कैफियत में उन्हें फिर एक आखिरी ख्वाब ये आया कि भाई ये जमजम खोदो, और जमजम जो है ये गोबर और उसके दरमियान है, ओजड़ी वगैरह के दरमियान में ये मिलेगा। तो कुछ अलामतों से उनको अंदाजा हुआ, और फिर अगले दिन उन्होंने देखा कि वहां पे एक वाकया पेश आया। और वो वाकया इस तरह हुआ कि वहां एक कोई गाय ज़िबा हुई थी। ज़िबा करने के वक्त उसको पूरी तरह उसका खून, अभी अभी उसकी जान खत्म नहीं हुई थी, जान एक हरारत मौजूद होती है ना, बाज़ औक़ात जानवर जरा तकड़ा भी होता है या ज़िबा करने में कोई दुश्वारी होती है, तो वो उछल गई और वो मतलब उनकी गिरफ्त से निकल कर वो दायरे के तड़प ही रही थी। गला तो कट चुका था बड़े हिस्से तक, तो वो थोड़ी सी जो जान थी उसमें वो तड़प के आई, और आखिर दमदम के पास आके उसने अपनी जान दे दी। जब उस वक्त वहां गिरी तो उसी वक्त वहां पे गोश्त गोश्त उसका काटा गया, जाहिर है जहाँ गिर गया बड़ा जानवर है उसको उठा के नहीं ले जा सकते, वही खाल उतारी गई, वही ओजड़ी फेंकी गई। तो ओजड़ी भी वहां मौजूद थी, गोबर वगैरह थोड़ा बहुत वहां निकल जाता है। उसके बाद फिर वहां एक कौवा आया, उसने वहां चोंच मारी। तो वो सारी अलामतें जो रिवायतों में ख्वाबों में दिखाई गई थी, ख्वाब में चोंच भी मारते हुए कौवे को दिखाया गया था वगैरह वगैरह। तो उस वक्त उनको अंदाजा हुआ कि यहाँ कुछ है और मुझे इस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। तो उन्होंने वहां खुदाई शुरू कर दी। जो वो जगह है वो बैतुल्लाह के बिल्कुल नीचे थी, बिल्कुल बराबर में। जमजम का पे जिन लोगों ने रिसर्च की है और उस पर या कोशिक वगैरह की किताबें मौजूद हैं, उर्दू में भी शायद हुई थी किसी जमाने में, उन्होंने, ये वो लोग हैं जिन्होंने जदीद दौर में 30-40 साल के दौरान उस पर काम किया। तो वो ये रिवायतों वो जो अपना तजर्बा बयान करते हैं कि हम बैतुल्लाह की नीचे बहुत दूर तक खोदते हुए चले गए, हमें कोई मंबा नहीं मिला। मतलब ख्याल होता है ना कि कोई ऐसी जगह होगी जहां से कोई पानी की नसें होती है ना कोई रग होगी, या ये कि कोई मंबा होगा जहाँ से पानी फूटता हुआ नजर आए। हम चलते चले गए, पानी बढ़ता चला गया, लेकिन हमें वो कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां से हम कह सकें कि ये पानी आ रहा है। तो ये बिल्कुल बैतुल्लाह के नीचे ही से कोई अल्लाह ताला ने इंतजाम फरमाया है। तो वो पानी बिल्कुल करीब था, उसका जमजम का कुआं वैसे भी बहुत करीब होता था, ये जहाँ मकाम इब्राहिम है इसके करीब ही पानी हुआ करता था। फिर बाद में पीछे ले गए थे रास्ता, लेकिन नीचे से उतार के यहीं लाया करते थे। बाद में ये सारा सिलसिला ही बंद कर दिया। अब तो सिर्फ दूर से नजर भी नहीं आता कुआं, तो देख भी नहीं सकते, तो सारा हिस्सा बंद कर दिया उन्होंने। बाहर कैफ उन्होंने वहां खुदाई शुरू कर दी। खुदाई में खुदाई का काम शुरू करते ही सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि ये चूंकि ये जो मैंने पस मंजर बताया कि बैतुल्लाह पे खुदाई का मुमकिन नहीं थी, तसव्वुर नहीं था उनका कि बैतुल्लाह में खुदाई करें, इसलिए कि वहां उनके बहुत अहम तरीन बुत आसाफ और नायला मौजूद थे, जिसकी वजह से उनको ये खतरा हुआ कि ये हमारे बुतों की तौहीन होगी या इनको नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने मुखालफत की, खुदाई की। अब्दुल मुत्तलिब चूंकि इतने तफसील के साथ ख्वाब देख चुके थे और सारी अलामतें मुतय्यन हो चुकी थी, उन्होंने काम को जारी रखा। और फिर इस दौरान कुछ और बातें भी पेश आई। उस वक्त उनके साथ सिर्फ उनके बेटे हारिस थे। 3 दिन तक खुदाई करने के बाद कुएं के आसार नजर आने शुरू हुए। तो उन्होंने जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने तकबीर बुलंद की, नारा बुलंद किया कि अल्लाह की किबरियाई का और बड़ाई का, कि कामयाबी हो गई। कुछ न, जो जो हमें कहा जा रहा था हम तक पहुंच गए। 3 दिन तक तो सिर्फ खुदाई कर रहे हैं ना, 3 दिन तक तो कोई अलामत सामने नहीं आ रही, एक सिर्फ यकीन है जो ख्वाबों के जरिए बना है, उसकी बुनियाद पर वो खुदाई कर रहा है। 3 दिन के बाद उनको महसूस हुआ कि कोई कामयाबी की तरफ हम जा रहे हैं। तो उन्होंने ज़ाहिर के जज्बात में आके खुशी से एक नारा बुलंद किया। अब देखिए कि वो इलाका उस वक्त तक के पूरे एतबार से कुफ्र और शिर्क का मरकज है। बताइए कि बैतुल्लाह के अंदर बुत है, बड़ी तादाद में बुत है, 360 का फिगर आता है। और यहाँ खुद देखिए कि जहाँ खुदाई हो रही है वहाँ असाफ और नायला जैसे इंतहाई बड़े और उनके नज़र में मुकद्दस तरीन बुत हैं, उस
बुत कदे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से मान पहले, कुछ ही मुद्दत पहले है ना, अब्दुल मुत्तलिब है, उन्हीं दादा जद्द अमजद ही है ना, बस उनकी उम्र क्या है, 100 कुछ साल है, तो उन्हीं की उम्र के दौरान ये हुआ है ना। तो 50 साल पहले हुआ, 60 साल पहले हुआ, 70-80 साल पहले हो जाए, इससे ज्यादा तो मुद्दत नहीं बयान हो सकती। उस वक्त अल्लाह ताला ने उस मुतकदे में अल्लाह का नारा जनाब अब्दुल मुत्तलिब आपके जद्द अमजद के जबान से अदा करवाया। ये आपकी आमद की तैयारी हो रही है। बार के पहले कुरैश मुखालफत, अच्छा वो खुदाई की खुदाई, अच्छा उनके साथ सिर्फ उनके साहबजादे हजरत जनाब हारिस थे, अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे। पहले वो मुखालफत कर रहे थे, जब अलामतें सामने आई तो फिर जाहिर है कि उनको भी इश्तियाक पैदा हुआ, जब कुआं खुल के सामने आ गया तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा कुआं है, कुरैश हैं हम इसके जिम्मेदार हैं, हम मालिक हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं, अब ये मुझे मिला है, अब ये मेरा ही है, ये कुरैश का नहीं है, बनु हाशिम का है। जाहिर है कि बनु हाशिम के पूरे कबीले के सरबराह वही थे। बहरहाल उसमें फिर इख्तिलाफ पैदा हुआ, तो उन्होंने फिर ये तय किया कि भाई फलां जगह एक काहिना है। हम गुज़िश्ता नशिस्त में ये अर्ज कर चुके हैं कि उनकी जो तवाहुम परस्ती थी उसमें काहिनों का बहुत बड़ा दर्जा था। तो उसी तसव्वुर के तहत उन्होंने कहा बनु साद में इब्ने नदीम की कोई काहिना है, वो मारूफ होगी उस वक्त कोई, उससे फैसला कराते हैं, उससे सालिसी करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने मान लिया और वो चल पड़े। वो जहाँ जाना था उसमें दरम्यान में एक रेगिस्तान पड़ता था, सहारा था, वहां पानी खत्म हो गया और उस कैफियत में ये सूरत हाल पैदा हो गई कि जान के लाले पड़ गए और ये महसूस हुआ कि अब हम सब मर जाएंगे। उस वक्त ये तजवीज आई कि ऐसा करते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर 15 आदमी 20 आदमी हैं काफिले के, तो सभी मरेंगे और सभी बेगौर कफन मरेंगे, सहरा में ऐसे ही पड़े रहेंगे, कोई उठाने वाला नहीं होगा। तो ऐसा करें कि हर शख्स अपनी कब्र खोदे खुद, अभी तो जान है ना, मरना ही है, प्यास है, मरना ही है, अभी तो जान है, अपनी अपनी कब्र खोद दो और जो मरता जाए लोग उसको उसकी कब्र में गिराते जाए। आखिर में एक ही बचेगा ना जिसको कब्र नहीं मिलेगी, जो आखिर में मरेगा, बाकी सबको कब्र मिल जाएगी। ये उन्होंने तय किया। ये तय करने के बाद फिर ख्याल आया जनाब अब्दुल मुत्तलिब को कि ये क्या अजीब हरकत है, अभी हम जिंदा हैं, जहन काम कर रहा है, दिमाग सोचने के लिए तैयार है और हमने अपने आप को ढीला छोड़ दिया कि हम मर जाएं। बात यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, पानी की तलाश में हमें निकलना चाहिए। ये सोचकर जैसे ही वो ऊँटनी की तरफ बढ़े कि अब ऊँटनी पे सवार होते हैं और निकलते हैं, उस ऊँटनी के कदमों के नीचे से एक चश्मा बह पड़ा, पानी वहां से मैसर आ गया। पानी का ही मसला था, पानी पूरा हो गया। लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो आपके मुखालिफ थे उन्होंने एक अलामत देख ली और उसके बाद उन्होंने कहा अब काहिना के पास जाने की जरूरत नहीं है, जिस मकसद के लिए जा रहे थे अल्लाह ने उसी की अलामत के जरिए अब्दुल मुत्तलिब की तायीद कर दी है। ये पानी का कुआं हमारी ऊँटनी के नीचे से भी तो निकल सकता था, अगर इनके नीचे से निकला है तो ये अपने मामले में सच्चे हैं, इस कुएं पे हमारा दावा नहीं है, अब जमजम इन्हीं का है। ये कह के वापस आ गया और फिर जमजम के हौज बना दिया गया, यानी ऐसा कोई दीवार वीवार सी, कोई मुंडेर सी बना दी गई ताकि पानी जाया ना हो, अंदर रहे और लोग उससे इस्तेफादा कर सकें। फिर एक और आजमाइश पेश आती है। लोगों ने, जिद तो इंसान के अंदर मौजूद है, उस पानी को खराब करना शुरू कर दिया, जिसकी बुनियाद हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी हो सकते हैं, शरारत भी हो सकती है, और उसमें रात को गंदगी डालना और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें शुरू हो गई। तो उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने फिर दुआ की अल्लाह ताला से कि ये शरारतें कर रहे हैं और इससे पानी को हिफाजत करना। तो अब्दुल मुत्तलिब को सिर्फ ख्वाब में ये कहा गया कि भाई तुम ये दुआ करो कि ये मैं पानी पीने के लिए इजाजत देता हूँ, नहाने और गंदगी के लिए और कपड़े धोने के लिए और दूसरे कामों के लिए मैं इसकी इजाज़त नहीं देता, ये एक बाबरकत पानी है। उन्होंने दुआ की और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि अब अगर कोई इसको खराब करेगा तो वो खुद नुकसान का जिम्मेदार होगा। लोगों ने फिर शरारत की लेकिन बीमार पड़ गए, उनको उस गंदगी की वजह से नुकसान, वो उनके गंदे अमल की वजह से उनको नुकसान हुआ। तो फिर वो ताइब हो गए और फिर पानी महफूज हो गया। ये भी जनाब अब्दुल मुत्तलिब के अमल के जरिए। जब वो खुदाई कर रहे थे हमने अर्ज किया
تو ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے صرف حارث تھے، باقی اولاد نہیں تھی ان کے پاس، اس وقت نہیں تھی، یہی ایک بیٹا تھا۔ اس وقت جناب عبد المطلب کو تنہائی محسوس ہوئی، پورا قبیلہ خلاف ہے، تن تنہا ایک بیٹے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، قبائلی کلچر میں بیٹوں کی تعداد، کثرت، جو قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ اپنے اولاد پہ تم فخر کرتے ہو، یہ سب یہ تفاخر ہے آپس میں، تو یہ تفاخر تو قبائلی کلچر کا حصہ ہے، آج بھی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو میں بڑا تنہا ہوں، یہ تو بہت بڑے بڑے سردار ہیں، ان کی بڑی بڑی اولادیں ہیں، ان کے ساتھ افرادی قوت ہے، میں تو اکیلا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 بچے عطا کرے تو میں ان میں سے ایک تیری راہ میں قربان کروں گا۔ یہ اس وقت کا کلچر تھا۔ اس وقت وہ اسی طرح اپنی اللہ کے حضور نظر پیش کیا کرتے تھے، انسانی نظر پیش کیا کرتے تھے۔ دنیا کے بہت سے قبائل میں، خصوصاً ایسے قبائل جو آج بھی جن کو جنگجو قبائل کہا جاتا ہے یا غیر مہذب قبائل کہا جاتا ہے، یہ روایت سننے کو ملتی ہے۔ حقیقت کتنی ہے کہ ان کے یہاں بھی خاموشی سے چھپ کر انسانی بھیٹ ابھی بھی دی جاتی ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک یہ بھیٹ دینے کا تصور بہت واضح تھا۔ ہمارے ہندوستان کے بہت سے قبائل میں یہ کیفیت موجود تھی، یہ تصور موجود تھا کہ وہ بھیٹ دیا کرتے تھے۔ افریقن قبائل کی کہانیاں مختلف حوالوں سے سامنے آتی رہتی ہیں۔ یہ تصور وہاں موجود تھا اس وقت کہ یہ اللہ کی نظر ہے، اور یہ وہی تصور ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے موقع پر ہے۔ باہر کیا، تو عبد المطلب نے دعا کی کہ اگر مجھے 10 بیٹے ملیں تو میں ایک تیری راہ میں قربان کر دوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، اور 10 ہو گئے۔ 10ویں آخری جو ہیں جناب عبداللہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ جب اولاد ہو گئی، بڑے ہو گئے، تو پھر ان کو یہ بات خواب کے ذریعے یاد دلائی گئی کہ تم نے نظر مانی تھی، اب نظر پوری کرو۔ انہوں نے کہا یہ بات درست ہے، تو پھر انہوں نے اپنے مشورہ کیا بچوں میں، بڑوں میں، بھائیوں میں، چچوں میں، بہنوں میں، اور پھر یہ ظاہر ہے کہ طے ہوا کہ اب مطلب طے کیا ہوا کہ وہ انہوں نے نظر ہی مانی تھی کہ 10واں بچہ قربان کروں گا، تو 10واں عبداللہ تھے، ان کو لے کے وہ قربان گاہ کی طرف نکلے کہ قربان کریں۔ تو ان کی بہنوں نے، چھوٹا بھائی ہو تو ویسے ہی لاڈلا ہوتا ہے، اور وہ تھے بھی، ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہونے کا ان کو شرف حاصل ہو رہا تھا، تو وہ کتنے وجیح ہوں گے، اور ان کی کتنی محبوبیت ہوگی، لوگوں کے دلوں میں کتنی ان کی محبت موجود ہوگی، وہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کیفیت میں سب نے یہ اصرار کیا کہ یہ قربانی مناسب نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل دیکھا جائے۔ متبادل کیا کیا جائے؟ تو مشورے سے یہ طے ہوا کہ قرآن دازی کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں 10 اونٹ قربان کرنے کی ہم بات کرتے ہیں۔ قرآن ڈالا گیا، عبداللہ کا نام نکلا، تو انہوں نے 10 کو 20 کر دیا، پھر عبداللہ 30، عبداللہ 40، 50، 60، 70، 80 عبداللہ، آخر 90 عبداللہ، اور پھر 100 پہ جا کے اونٹ نکلے۔ تو اس پر بھی سب نے خوشی کا اظہار کیا، اور وہ وقت ہے جب سے ایک کسی بھی شخص کی دیت یا خون بہا کو 100 اونٹ قرار دیا گیا ہے۔ مقدار جو 100 اونٹ بیان کی جاتی ہے، یہ اس وقت سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اونٹ کی قیمت تو تبدیل ہوتی رہتی ہے، آگے بڑھتی رہتی ہے نا، تو وہ قیمت وہی رہتی ہے، مطلب مقدار وہی، وہ 100 اونٹ کے برابر ہے۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جناب عبداللہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ بھی ذبیح کہلائے، اور اسی نسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین قرار دیا جاتا ہے کہ آپ جناب عبداللہ کے بھی صاحبزادے ہیں، اور نسلی اعتبار سے نسلاً آپ حضرت اسماعیل کی بھی اولاد میں ہیں۔ یہ بات ابن الذبیحین کا یہ مفہوم ہے۔ یہ جو اب تک میں نے روایت بیان کی ہے، یہ عام طور پر تاریخ میں اور سیرت کی ابتدائی کتب میں موجود ہے۔ اس کی استناد کا درجہ وہ نہیں ہے جو عام کتب سیرت میں مستند ترین روایات کا درجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تاریخ کی روایت اور قدیم روایت ہے، اس وقت کی روایت ہے جب ظاہر ہے کہ باقاعدہ کوئی تحریری شکل میں بھی کچھ موجود نہیں تھا،
اور اس طرح جو صحابہ کرام کے بعد روایت کا سلسلہ شروع ہوا استناد کے ساتھ، وہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس لیے اس کو بہت زیادہ غلو سے بھی بیان نہیں کرنا چاہیے اور انکار بھی نہیں کرنا، یہ ایک احتیاط کا پہلو ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد قریب ہو رہی ہے تو پھر سب سے پہلے جناب عبداللہ کے نکاح کا سلسلہ ہوا، اور عبد المطلب اپنے اس انتہائی پسندیدہ اور چہیتے بیٹے کے نکاح کے لیے متوجہ ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بنو زہرا اس مقصد کے لیے زیادہ بہتر خاندان ہے، اور قریش میں ان کا بہت زیادہ نام تھا اور تعارف تھا۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ اپنے چچا وہب بن عبد المناف کے پاس تھیں، تو عبد المطلب وہب کے پاس گئے اور انہوں نے جناب عبداللہ اپنے صاحبزادے کے نکاح کا پیغام دیا وہب کو، انہوں نے وہ قبول کر لیا، اور اسی میں رسول جناب عبد المطلب نے اپنے نکاح کا پیغام وہب کی بیٹی خالہ کے لیے دیا، جو پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رشتے میں حضور کی خالہ ہوتی ہیں، اور ان کو ایک ہی مجلس میں یہ دو نکاح ہوئے ہیں، باپ اور بیٹے عبد المطلب اور عبداللہ دونوں کا نکاح ایک ہی مجلس میں ہوا ہے۔ عبداللہ کا نکاح باپ کی بھتیجی حضرت آمنہ سے ہوا ہے، اور عبد المطلب کا نکاح وہاب کی صاحبزادی حالہ سے ہوا ہے ایک ہی وقت پر۔ اور یہ حالہ سے جو نکاح ہوا ہے، اسی نکاح کی برکت سے عبد المطلب کیا حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آگے عرض کرتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رضائی بھائی بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ مسلمان ہو گئی تھی، یہ بھی یہی حالت ہے، اور اسی نکاح کے سے پیدا۔ حضرت آمنہ کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے روایتوں میں، ان کو بڑا مرتبہ ملا۔ سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ ان کے بس سے ایک نبوت پوری تخلیق ہوئی، اور پھر نبوت بھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو خاتم النبیین ہے۔ دوسری جانب جناب عبداللہ بھی اپنے خاندان کے وجیح ترین اور شریف ترین نوجوان تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد چونکہ یہ سب تجارت پیشہ تھے، وہ ایک تجارتی سفر پر شام کی طرف نکلے، واپسی پہ علیل ہوئے، مدینہ منورہ میں ٹھہرے، اور قافلہ واپس مکہ پہنچ گیا۔ قافلہ پہنچا، اس میں اب جناب عبداللہ موجود نہیں تھے۔ ابو طالب عبد المطلب کو علم ہوا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو بنو نجار میں ٹھہر گئے، وہاں ننیال تھا بنو نجار میں، مدینہ طیبہ میں جناب عبداللہ کا۔ تو انہوں نے جناب عبد المطلب نے اس وقت اپنے بیٹے حارث کو، جو اس وقت کھدائی میں تھے، سب سے بڑے بیٹے جو کنویں کی کھدائی میں ان کے ساتھ شریک تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ چھوٹے بھائی کی خیریت معلوم کرو اور دیکھو کہ وہ ان کو کیا کیفیت ہے۔ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو 1 مہینے علیل رہ کر انتقال کر گئے ہیں، اور وہیں ان کی تدفین ہوئی ہے، تابعہ کے گھر میں ان کو دفن کیا گیا ہے۔ اس کا بہرحال بہت رنج ہوا اور بہت ملال پورے خاندان نے محسوس کیا۔ انتقال کے وقت ان کی جو عمر تھی وہ مختلف اقوال ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت سے 2 ماہ پہلے عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور بھی کچھ مدت بیان کی جاتی ہے، اور ان کی اپنی عمر 18-20 سال بیان کی جاتی ہے۔ 25 سال اور 30 سال کے بھی قول ہیں، عام طور پر 18 سال بیان کی جاتی ہے۔
جناب عبداللہ کا جب انتقال ہوا انہوں نے 5 اونٹ چند بکریاں ایک باندھی جن کا نام میمن تھا، برکا ان کا وہ نام تھا اور میمن ان کا کنیت تھی، وہ چھوڑی ہیں، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ میمن آپ کی کھلائی انا یا خادمہ کہہ لیں، یہ وہی ہیں جو ابو جناب عبداللہ کی نسبت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ یہاں جو چیز دیکھنے کی ہے یا ایک اضافہ ہم کر دیں کہ جناب عبداللہ کی تدفین یہاں کہا گیا ہے تابعہ کے گھر میں ہوئی۔ یہ گھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے دوران یا تو مسجد کا حصہ بنا ہے یا یہ کہ اس کے اطراف میں جو کشادہ جگہ موجود ہے وہاں کہیں موجود تھا۔ جو حضرات 80 سے پہلے وہاں گئے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات وہاں معروف تھی، یا کم از کم جو جستجو رکھنے والے خواص تھے ان کو علم تھا کہ جناب عبداللہ کی قبر مبارک کہاں پہ ہے۔ اور جب یہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اس سارے علاقے کو صاف کیا گیا تو ان کو جنت البقیع میں منتقل کیا گیا۔ یہ بات سینہ بسینہ بہت سے لوگوں کے علم میں ہے، چونکہ ہم نے کہیں پڑھی نہیں ہے اس لیے اس کو بہت استناد کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ یا بہت زیادہ یقین کے ساتھ ہم پیش نہیں کر سکتے۔ سنا ہم نے کئی معتبر حضرات سے۔ یہ ایک اہم واقعہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا اہم واقعہ ہے اصحاب فیل کا واقعہ۔ اصحاب فیل کا واقعہ بھی بہت اہم ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ مکہ مکرمہ میں ولادت کے مقدمات میں سے مقدمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ابتدا میں اتنے بڑے واقعے کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے اہتمام کے ساتھ پیش کی، ان میں سے ایک واقعہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت سے 50-55 دن پہلے بیان کیا جاتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یمن پر، یہاں پھر یمن کا ذکر آئے گا، قوم حمیر کا قبضہ تھا اور یہ لوگ مشرک تھے۔ ان کا بادشاہ ذو نواس تھا، اور یہ اس وقت چونکہ قریب ترین مذہب عیسائیت تھا، اس کے جو ماننے والے تھے ان کو بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ اور اس کے مظالم میں ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی خندق کھدوائی، اس میں دہکتے ہوئے انگارے بھرے اور اس میں لوگوں کو مجبور کیا کہ جو بھی نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں اس وقت وہ اس میں کود جائیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو ان سب کو زبردستی اس میں پھینک کر جلا کے اس نے مار دیا۔ این ممکن ہے کہ یہ واقعہ وہی ہو جس کو قرآن کریم نے اصحاب الاخدود کے نام سے بیان کیا ہے۔ بلکہ یہ سب قیاس کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں سے 2 فرد کسی بھی طرح بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت جو بڑی حکمرانی تھی اور عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے، اس میں 2 بڑے ریاستیں تھیں جو مذہبی ریاستیں تھیں، اور جو آج ہم کہہ سکتے ہیں نا، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں 2 عالمی طاقتیں۔ تو 2 عالمی طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی روم کی، ہرقل اس کے بادشاہ کا لقب تھا، اور دوسری بڑی طاقت تھی کسریٰ ایران کی، کسریٰ اس کے بادشاہ کا لقب تھا۔ نام نہیں تھا، نہ کسریٰ نام ہے، نہ ہرقل نام ہے، نہ نجاشی نام ہے، یہ سب کے سب لقب ہوتے تھے جو بادشاہ اختیار کیا کرتا تھا۔ بہرکیف تو اس وقت 2 بڑی قوتوں میں ہرقل جو تھا وہ عیسائیت کا نمائندہ تھا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں بادشاہ سے شکایت کی کہ بھئی ہم تمہارے مذہب کے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے 2 لشکر، 2 افراد کے ساتھ، 2 بڑے سپہ سالار کے ساتھ اس طرف روانہ کیا۔ ایک اریاد تھا، ایک کا نام، اور ایک ابرہہ تھا، اور ان دونوں کو اس بات پہ مأمور کیا کہ وہاں جائیں اور جس ظالم بادشاہ نے یہ ظلم روا رکھا ہوا ہے اس سے مقابلہ کریں اور اس کے ظلم سے عوام کو نجات دلائیں۔ تو وہاں یہ دونوں چلے گئے
اور وہاں جو نزدو نواز تھا اس سے لڑائی کی اور اس کو مار بھگایا اور اس پورے خطے پہ قبضہ کر لیا. قبضہ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ پھر یہ دونوں مشترکہ حکمران ہو گئے اور پھر وہی کیفیت دہرائی گئی کہ دو افراد ایک جگہ پہلے حکمران ہوئے, اس کے بعد آپس میں کچھ دیر اطمینان سے معاملات چلے, پھر اختلافات ہوئے اور پھر لڑائی کی نوبت آئی اور پھر دونوں کے جتھے آمنے سامنے ہو گئے. جب یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے تو دونوں نے پھر ایک دفعہ دونوں میں سے ایک نے یہ خیال کیا کہ یار لڑائی ہماری ہے تو یہ کون کیوں لڑ رہے ہیں, ان کو تو قوم کو کیوں لڑائے ہم, مطلب یہ بھی بڑائی کی بات تھی. یہاں تو پوری نسلیں تباہ کر دی جاتی ہیں اپنی ذاتی لڑائی میں. ان میں بادشاہ تھے, جنگجو تھے, دائرے کے کوئی مذہبی لوگ بھی نہیں ہوں گے یا ہوں گے, مہاراج عیسائیت کو ماننے والے تھے, لیکن اتنی انسانیت تھی, انہوں نے کہا کہ ہم قوم کو کیوں لڑائیں. تو یہ طے ہوا کہ دونوں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں. تو دونوں چاروں طرف ان کی فوجیں ہو گئی اور اریات اور ابراہ نے آپس میں لڑائی شروع کر دی, مقابلہ شروع کر دیا. اس میں اریات کی ایک تلوار ابراہ کے منہ پہ پڑی اور اس کی ناک کٹ گئی. جو ابراہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس کا چہرہ بھدا اور بدنما تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں اس کی ناک کٹی تھی. جب یہ بات ابراہ کے فوجیوں نے دیکھی تو انہوں نے حملہ کر کے دوسرے بادشاہ کو مار دیا. جب بادشاہ مر گیا تو اس کی فوج مغلوب ہو گئی اور پھر وہ پورا علاقہ ابراہ کے زیر نگیں آ گیا. یہ ہے پس منظر اس علاقے میں ابراہ کے حاکم ہونے کا. جب اس نے پوری طرح گرفت کر لی تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کے مزاج میں ایک توسیع پسندی بھی ہے, دوسروں کو قبول نہ کرنا بھی ہے, اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت بھی ہے. یہ انسان کی طاقت کا ایک فطری اظہار ہوتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ یمن سے بھی لوگ حج کرنے کے لیے مکے جاتے ہیں. اب وہ علاقے کا تعصب تو ہر آدمی میں موجود ہوتا ہے نا, تو اس کا اظہار ہوا اور اس شخص نے یہ کہا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے, یہ یمن والوں کو تو کم از کم وہاں نہیں جانا چاہیے. تو اس نے وہاں کوئی عبادت گاہ تعمیر کی اور لوگوں کو مجبور کیا کہ یہاں عبادت کرو. اب عبادت گاہ کی طرف رجوع تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, دل تو اللہ تعالیٰ پھرتا ہے, اور پھر بیت اللہ کی طرف تو قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ آپ اس کا اعلان کریں. اور پھر دیکھیں لوگ بالکل فج عمیق, قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ لوگ ایسے آئیں گے فجن عمیق, بلندیوں سے اترتے ہوئے ایسے بس لپکتے ہوئے آئیں گے جیسے کوئی مقناطیس نے لوہے کو اپنی طرف کھینچ رکھا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50-55 دن پہلے یہ جو واقعہ پیش آیا, اس کی تمہید یوں ہوئی کہ اس نے عبادت گاہ کی طرف لوگوں کو مجبور کرنا شروع کیا. اس مجبور کرنے سے رد عمل پیدا ہوا خصوصاً مکے والوں میں کہ بھئی یہ تو بیت اللہ ہمارا گھر ہے, ہماری عبادت گاہ ہے. یہ جو شخصیات کے ساتھ مذہبی عصبیت ہوتی ہے یا اپنی عبادت گاہوں کے ساتھ مذہبی عصبیت ہوتی ہے, اس میں بھی ایک قبائلی رنگ ہوتا ہے. اگر ہم بیت اللہ کو اپنا گھر کہتے ہیں اور اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک چھپا ہوا ایک شیطان موجود ہوتا ہے, ہمارا گھر. تو اصل میں یہ نہیں ہے, اصل چیز ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا گھر ہے, تب وہ اصل اس کا حق ادا ہوگا. اور ہمارے تمہارے میں تو وصفیت ہے, وہ جیسے ہم اپنے گھر کے لیے لڑتے ہیں, اپنے قوم قبیلے اپنے محلے کے لیے لڑتے ہیں, ویسے اپنے بیت اللہ کے لیے بھی لڑ لیں گے. تو اس کیفیت میں ان کے دلوں میں بھی ایک رد عمل پیدا ہوا اور پھر کئی واقعے بیان کیے جاتے ہیں. ممکن ہے سارے ہوئے ہوں, ممکن ہے کوئی ایک ہوا ہو, ممکن ہے کہ کوئی اس میں وقفے سے کچھ چیزیں پیش آئی. بہرحال ایک تو یہ کہا جاتا ہے کسی شخص نے وہاں جا کے گندگی کر دی عربوں میں سے, وہ جو ابراہ نے عبادت گاہ بنائی تھی, کوئی کہتا ہے اس میں آگ لگا دی, کوئی کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قافلہ مسلمان کہہ رہا ہوں قریش کا وہاں سے گزر رہا تھا, قریب میں تھا, اپنی ضرورت کے لیے وہ آگ جلایا کرتے تھے. یہ جو قافلوں کے ساتھ یہ آتا ہے, یہ بھی میں بات یہی عرض کر دوں کہ وہ آگ جلائی. آپ دیکھیں گے فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم لشکر کو حکم دیا کہ آگ جلاؤ اور ہر شخص الگ آگ بلند کرے. یہ اس کے پیچھے کئی مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو اگر موسم سرد ہے تو حرارت حاصل کرنا بنیادی مقصد ہے, آگ سے حاصل ہے. اگر رات کو ہم ٹھہر رہے ہیں, رک رہے ہیں, تو ہمیں کھانا پکانا ہے, رات گزارنی ہے, کچھ نہ کچھ تو پکانا ہی ہے نا. وہ کیسے پکے گا؟ آگ جلانی پڑے گی. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو کھلی جگہ پہ ہے, صحرا ہے, جنگل ہے, پہاڑی علاقہ ہے, میدانی علاقہ ہے, تو ہر جگہ کے الگ حشرات ہیں, حشرات الارض, کیڑے مکوڑے, سانپ ہیں, بچھو ہیں, فلاں ہیں.
اور اس میں پھر درندوں کا بھی تصور آ جاتا ہے. چھوٹے موٹے بھیڑیے ویڑیے تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, تو کوئی سانپ, کوئی نیولا, کوئی بھیڑیا, کوئی بھی چیز, اور بڑا جنگل ہے تو اس میں پھر چیتے اور شیر اور تیندوے کا بھی ذکر آ سکتا ہے, اور بھی چیزیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو آگ سے حفاظت ہوتی ہے اور وہ آگ دیکھ کر اس نوعیت کی چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں. تو ان مقاصد کے لیے آگ جلائی جاتی ہے. تو کسی بھی مقصد کے لیے انہوں نے آگ جلائی, اور وہ آگ کے چنگاریاں آگ کی کسی بھی طرح اس عبادت گاہ پہ جا پڑی اور اس کا نقصان ہو گیا, اس میں آگ لگ گئی. نقصان کا جو باعث بنے وہ عرب تھے, قریش تھے. تو ابرہہ جو پہلے سے خار کھائے بیٹھا تھا اور جس کے ذہن میں یہ ایک تاثر اور تعصب موجود تھا کہ لوگ اس طرف رجوع کیوں کرتے ہیں, ادھر کیوں نہیں کرتے, اس نے موقع غنیمت سمجھا اور اس نے حملے کی ٹھان لی, اور بہت تیاری کے ساتھ وہ وہاں سے نکلا. اس کی جو تیاری تھی اس میں بنیادی طور پر اس نے عربوں کے مزاج کے برعکس, مکہ و مدینہ میں یہ استعمال نہیں ہوتے تھے, ہاتھیوں کا جنگ میں استعمال کیا. 8 یا 12 ہاتھی اس کے ساتھ تھے, جن میں محمود نامی بڑا ایک ہاتھی بھی ان کے پاس, اور وہ لشکر لے کے عربوں کو روندنے کی اور بیت اللہ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے نکلا ہے. یمن ہے, دور ہے, فاصلہ ہے, جغرافی میں آپ جا کے دیکھ لیں. تو وہاں پہ انہوں نے تمام عربوں کو ایک طرح سے چیلنج کر دیا, اور تمام عرب قبائل جو راستے پہ پڑتے تھے ان میں یگانگت نہیں تھی, اتحاد نہیں تھا, اتفاق نہیں تھا, لیکن سب نے اپنی اپنی سطح پہ مقابلہ کرنے کا بہرحال اعلان کیا. اور پھر اس دوران انہوں نے مختلف قبائل سے گزرتے ہوئے کچھ سے مقابلہ ہوا, کچھ نے حمایت کی, کچھ کو اس نے گرفتار کیا. بالآخر وہ قریب پہنچ گیا, اور پھر قوم ثقیف نے ایک بدہدی کی. بدہدی کا تو نہیں کہیں گے, لیکن بہرحال اپنے خطے سے, اپنے تہذیب سے غداری کی. اس کے بعد جب پہنچا تو اس نے معاہدہ کیا کہ بھئی ہم ایک بندہ آپ کو دیتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرے گا اور وہاں تک پہنچائے گا, ہمیں نقصان نہ پہنچائے. اس نے قبول کر لیا ابراہ نے, اور ابو رغال کو لے کر وہ وہاں پہنچے. ابو رغال نے عربوں میں غداری کی ہے, اس کے علاوہ غداری کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ وہ شخص ہے جس کی قبر پر ایک مدت تک عرب پتھر مارتے رہے ہیں اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے اور اس کو غدار کے طور پر زندہ رکھنے کے لیے. یہ وہ شخص ہے. بارکیف وہ مکہ پہنچ گیا اور اس نے عبد المطلب کو پیغام دیا کہ میری تم سے لڑائی نہیں ہے, میں یہ بیت اللہ, یہ گھر ڈھانے کے لیے آیا ہوں, تم مزاحم نہیں ہوگے, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. اس نے آنے کے بعد ایک کام یہ کیا کہ مکے کے باہر جو جانور مختلف لوگوں کے چر رہے تھے ان کو پکڑ کے بند کر دیا. پکڑ کے لے گیا مطلب اٹھا لیا. ان میں عبد المطلب کے جانور بھی تھے. عام کلچر یہی تھا کہ شاید چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی تھی, باہر کچھ گھاس وغیرہ تھوڑی بہت جہاں بھی جتنی بھی روئید کی موجود ہوتی, یا ویسے ہی چرنے کے لیے یا گھومنے کے لیے جانوروں کو باہر ہی رکھا جاتا تھا اور باہر بھیجا بھی جاتا تھا. اگر گھروں میں بھی پل رہے تو بھی ان کو شام میں, آج بھی یہی ماحول ہے دیہاتوں میں, تو باہر نکال دیا جاتا ہے. تو وہ اس مقصد کے لیے جانور باہر نکلے ہوئے تھے, جن کو اس نے ابراہ نے پکڑ لیا. عبد المطلب کو بھی علم ہوا, عبد المطلب اپنے جانوروں کے لیے وہاں چلے گئے. عبد المطلب جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کی شخصی وجاہت کا عالم یہ تھا. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پشت میں دنیا میں آنے والے ہیں, تو جو نسلی خوبیاں ہیں وہ تو موجود ہوں گی. ان خوبیوں کو ذہن میں رکھیے اور اندازہ کیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجاہت کی روایت شمائل میں کتنی تفصیل سے بیان ہوتی ہیں, تو عبد المطلب پہ اس کے اثرات کتنے موجود ہوں گے. وجاہت کے چوڑے, لمبے, وجیح, گورے, چٹے, ایک شخصیت کا اثر پڑتا ہے. تو ابراہ پہ اتنا اثر پڑا کہ اس نے یہ تو پسند نہیں کیا کہ ان کو اسٹیج پر بلائے, لیکن خود نیچے آ کے بیٹھ گیا. یہ بھی اس سے گوارا نہیں کیا, اس کو اتنی ان کا روب پیدا ہوا کہ وہ میں اسٹیج پر تخت پر بیٹھا رہا ہوں اور میرے سامنے ابو عبد المطلب کھڑے رہے. نیچے اترا, اس نے کہا جی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو ان اپنے جانوروں کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا, میں تمہارا گھر گرانے کے لیے آ رہا ہوں اور تم یہ 2 ٹکے کے جانوروں کی مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو. میں تو سمجھا تھا تم یہ کہو گے بھائی مہربانی کرو یہاں سے چلے جاؤ. تو عبد المطلب نے بڑی عجیب بات کی, انہوں نے کہا میں تو ان جانوروں کا مالک ہوں,
یہ جو اللہ کا گھر ہے اس کا مالک تو اللہ ہے، اوپر بیٹھا ہے، وہ جانے اس کا گھر جانے اس کا مالک جانے، میں جس چیز کا مالک ہوں میں اس کا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے بہرحال آپ کے جانور آپ کے حوالے کرے۔ عبد المطلب ان کو لے کے آئے ہیں، آنے کے بعد بیت اللہ کا حلقہ پکڑا ہے اور اللہ سے دعا کی ہے، کہا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے تو اپنے گھر کی حفاظت خود کرو، گر گرا کے آہذاری کے ساتھ وہ دعا کی ہے۔ لیکن جناب بات یہ ہے ابھی اسلام نہیں آیا ہے، فطرت کا زمانہ ہے نا، لیکن اللہ کی قدرت پر، اللہ کی گرفت پر، بیت اللہ کی حفاظت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اور غیرت پر جناب عبد المطلب کو اتنا یقین ہے اور اپنی دعا کی قبولیت پر اتنا ہی ایمان ہے کہ اس وقت انہوں نے سب قبائل کو کہا ہے کہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ، عذاب آنے والا ہے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ حملہ شروع کرنے میں بہت سے واقعات ہیں، بہت سی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، وہ ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ بہرحال وہ حملہ ہوا ہے، انہوں نے جب حملہ کیا ہے تو تھوڑے ہی وقت میں ایک جانب سے کچھ پرندے آتے دکھائی دیے ہیں، جو روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھے تھے، اور ہر پرندے ابابیل، جس کو قرآن نے کہا ہے طیرن ابابیل، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل، ان پہ ابابیل بھیجے اللہ تعالیٰ۔ یہ ابابیل کیا تھے؟ کچھ پرندہ تھا درمیانی جسامت کا، اور اس کے پاس ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک منہ میں 2 چونچ میں، یہی 3 آپشن تھے، چوتھے کی جگہ ہوتی تو چوتھا بھی ان کے پاس ہوتا۔ اور انہوں نے آ کے ان پر حملہ کیا ہے، اور کنکری جس چیز پر پڑتی تھی، چاہے انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، اس کو چھیدتی ہوئی زمین میں چلی جاتی، یعنی وہ ایسی گولی تھی جو آر پار ہو جاتی تھی، جسم کے اندر نہیں رہتی تھی، اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ انسانی جسم پہ جھڑنے اور گلنے لگتا تھا، اور رفتہ رفتہ انسان مرتا تھا، یکدم نہیں مرتا تھا۔ عذاب کی یہ کیفیت یہ بھی ہوتی ہے، اور یہ عذاب جہنم کی ایک کیفیت ہے کہ عذاب سسکا سسکا کے دیا جائے، انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ سزا دیتے ہوئے کسی شخص کو کسی ضابطے میں کسی مذہب میں یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی شخص کو سسکا کے مارے، تڑپا کے مارے، حتیٰ کہ جاندار کو بھی جو ہم صرف خوراک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بغیر خوراک کے نہیں مار سکتے، سوائے اس کے کہ جو موذی ہو اور جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے سوا ممکن نہ ہو کہ اس کو مار دیا جائے۔ اگر اس کے سوا ممکن ہو تب بھی مارنا درست نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو سزا دی جا سکتی ہے، اپنی خوراک کی ضرورت کے لیے مارا جا سکتا ہے، لیکن ضابطے کے مطابق، اور ضابطہ یہ کم سے کم تکلیف ہو۔ ذبح کرنے کے لیے احسان کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی ایسے سلیقے کے ساتھ کہ جو دیکھنے میں بھی خوب معلوم ہو، نمایاں معلوم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تکلیف کا عنصر کم سے کم۔ تڑپانے کا معاملہ انسان کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس وقت؟ وہ ایسا عذاب عطا کیا، براہ راست اللہ کو چیلنج تھا، اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، کہ وہ رفتہ رفتہ مرے، گل گل کے، جھڑ جھڑ کے عذاب کو ان کو مارا گیا۔ باہر کے خاصے لوگ مر گئے، کچھ لوگ بچ گئے، وہ ابراہ بھی زخمی ہوا، اس کو اٹھا کے لے جانے لگے۔ ابراہ بہت لہیم شہیم اور لمبا چوڑا آدمی تھا، لیکن جب اس کو لے جا رہے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ وہ چوزا سا بن گیا، اور رستے میں وہ مر گیا گل گل کے، اور بالآخر اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ جو کنکریاں تھیں یہ بہت چھوٹی سی کنکری تھی، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت روایتوں میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ اس
ان کنکریوں کو دیکھنے والے موجود تھے، بلکہ بعض صحابہ کرام کے پاس وہ کنکریاں موجود بھی تھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہاتھی جو تھا، خاص طور سے محمود جو تھا، اس کے قائد اور سائز کو انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ لچے ہو گئے تھے، اور وہ وہاں پہ صفا کے پاس بیٹھ کے پتوں کے پاس بھیک مانگا کرتے تھے۔ نظر نہیں آتا تھا، جسم جھڑ گیا تھا، کچھ حصہ باقی تھا، تو وہ بھیک مانگا کرتے تھے اور لوگ ان کی ضرورت پوری کر دیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50-55 دن پہلے پیش آیا ہے۔ یہ 50-55 دن کا کیا معاملہ ہے؟ عربوں کے ہاں براہ راست قمری کیلنڈر ہونے کے باوجود کوئی تقویم نہیں تھی، یعنی مہینوں کا اعتبار تو تھا، سال کا اعتبار نہیں تھا۔ اب سالوں کو کیسے شمار کریں؟ تو اس کے لیے وہ بڑے اور معروف واقعے کا سہارا لیا کرتے تھے۔ یہ اسی طرح تھا جیسے ہمارے پرانی بڑی بوڑھیاں اور پھر بعد بوڑھے بھی بیچارے بزرگ تاریخ کو اسی طرح بیان کیا کرتے تھے۔ وہ فلاں کب پیدا ہوا؟ فلاں کے مرنے کے 15 دن کے بعد۔ فلاں کی شادی کب ہوئی؟ فلاں کی ولادت کے اتنے عرصے کے بعد، یہ اتنا عرصہ پہلے۔ یہ عام طور پہ سمجھانے کے لیے، یاد رکھنے، یادداشت کے لیے لوگوں اس کو محفوظ رکھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح عربوں کے ہاں ایک زمانے تک واقعہ فیل تقویم کا کام دیتا رہا، اور اس سے لوگ اپنے واقعات کی تاریخوں کو متعین کرتے رہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50-55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعات ولادت سے پہلے کے کچھ اہم واقعات تھے جن کو ہم نے بہت سرسری طور پہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم مختصر ترین بہت عجلت میں اور تیزی کے ساتھ ہم گزریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے حالات پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم جو ایک بات کہتا ہے، ایک تو یہ کہتا ہے کہ آپ میں سے ہیں وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور سے کہا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ جو منکم ہے یہ ہر ایک کے معاملے میں۔ قرآن کریم نے ایک تو تمام انبیاء کے بارے میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ایک ہادی ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہا کہ جو بھی پیدا ہو رہا ہے وہ تم میں سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہ انسان کی جو قومی حمیت اور عصبیت ہے اس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیان کیا گیا کہ تمہیں باہر کے کسی فرد کی بات کو قبول کرنا دشوار ہوگا، لیکن تم اپنے بھائی بند کو، عزیز کو، اپنے نسب میں، رشتے میں چھوٹے یا بڑے کو بہت آسانی سے قبول کر سکتے ہو۔ ایک بات یہ، ایک بات۔ دوسری بات قرآن کریم نے اس کی طرف بھی آپ ہی کی زبان سے اشارہ فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبل۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن میں کے الفاظ میں فرمایا، اس کو خاطب کیا عربوں کو، کہ میں تم میں ایک زندگی گزار چکا ہوں۔ یہ جو ایک زندگی گزاری ہے یہ 40 برس کی طرف اشارہ ہے، جو آپ کی زندگی کا 2/3 ہے۔ 63 برس کا 40 برس 2/3 تقریباً بنتا ہے۔ اس کی یہ دعویٰ بھی اس وقت تک ہی ممکن تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے نسب سے، ان کے خاندان میں سے۔ باہر کا فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو تم میں رہا ہوں، رہے ہوگے اجنبی بن کے باہر سے آ کر، نہیں باہر سے نہیں آیا، میں یہیں کا ہوں، تم میں ہی رہا ہوں، تم میں سے ہی ہوں۔ یہ اس جانب اشارہ ہے، ایک تو اپنائیت پیدا ہو اور اجنبیت اور نامانوسیت کا گراف کم ہو، دوسرا یہ کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ تم
اگر آج میرا پیغام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو تو اس سے قبل کی میری زندگی ملاحظہ کر لو، کیا وہاں پورے 40 برس میں کوئی ایک لمحہ ایسا پیش آیا جس میں تمہیں تردد ہوا ہو؟ اگر اس وقت میرے کسی عمل سے تمہیں تردد نہیں ہوا، جبکہ وہ زندگی تردد کی زندگی ہے، نوجوانی کی زندگی ہے، پٹکنے کی زندگی ہے، انحراف کی زندگی ہے، تو جب انسان پختگی میں آ جائے تو تب تو حماقتوں کا گراف ویسے ہی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس شخص نے 40 برس انتہائی پاک بازی کے ساتھ بلکہ معصومیت کے ساتھ گزارے ہوں، اس شخص کی عروج کی زندگی اور پوری پختگی کی زندگی کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سلسلہ نسب کی طرف بھی قرآن کریم نے اہتمام سے بیان کیا ہے۔ حضرت علی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تم میں سے تمہارے لیے جو ہم نے جوڑے بنائے، بیویاں پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں حسب اور نسب دونوں اعتبار سے تم میں سے بہتر ہوں۔ میرے آبا و اجداد میں حضرت آدم سے لے کر اب تک کہیں جتنے بھی پیدائش ہے سب کے سب نکاح کے ذریعے ہے، یا اور اس کے بعد آپ نے اپنے تمام اجداد کا ذکر کیا اور ان کے تفصیل بیان کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا نسب جناب عدنان تک بھی خود بیان کیا ہے، جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو نسب بیان کیا جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کعب بن لؤی بن غالب بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ جو عدنان تک کا واقعہ کے اصحاب ہیں، اس کے بعد بھی نسب بیان ہوا ہے۔ ابن کثیر وغیرہ کیا ہے بدائع النہایہ میں تفصیل موجود ہے اور اس میں ایک سے زائد روایات ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت خود موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کذب النسابون، اس کے بعد جو نسب بیان کرنے والوں نے بیان کیا اس میں انہوں نے امر واقعی کا اہتمام نہیں کیا، اور بعض روایات میں تو یہ بات بہت وضاحت سے سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ وہاں سے حضرت اسماعیل تک، حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم اور حضرت نوح تک جو پشتیں بیان کی جاتی ہیں وہ اتنی نہیں ہے جتنا دورانیہ عام طور پر محسوس ہوتا ہے گزرا ہوگا۔ تو چند 100 کا دورانیہ بہرحال یہ نہیں ہے، چند 100 برس کا۔ اس لیے بھی یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ اس کے بعد والا نسب محفوظ نہیں ہے۔ تو احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ جناب عدنان تک آپ کا نسب بیان کیا جائے۔ والدہ کا نسب بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیان کیا جاتا ہے اور اسی اہتمام سے بیان ہوتا ہے۔ اس میں حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب، یعنی کلاب پر پہنچ کر پھر یہ نسب اکٹھا ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے والد اور والدہ کلاب پر مل کر ایک ہی خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ چیز ابن حبیب البغدادی کے حوالے سے عرض کر دوں کہ انہوں نے ایک کتاب مختصر سے کتاب تحریر کی امہات النبی، میں اشارہ پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صرف امہات کا نسب بیان ہوا ہے، اور وہ امہات کا نسب بھی اس اہتمام کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جتنی بھی ماں ہیں، ماں کی ماں ہے، پھوپھیاں ہیں، دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، ان سب میں ایک ایک کی مائیں، یعنی ماں کی ماں، ماں کی ماں، ماں کی ماں، نانی کی نانی، نانی کی نانی، اس طرح کہیں 6، کہیں 8، کہیں 10، کہیں 12، کہیں 11 پشتوں تک بیان کیا ہے ماؤں کا نسب۔ باپ کا نسب 3، 4، 5 پشتوں تک عام آدمی کو بھی تھوڑا بہت یاد ہوتا ہے، ماں کا نسب، نانی کی ماں کس کو یاد ہوتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اعجاز ہے کہ اس دور میں جب کاغذ قلم موجود نہیں ہے، جس کے بارے میں لوگ یہ سوال پیدا کرتے ہیں، کوئی نہ کام لکھ دے پائے، جس میں یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو 200 سال اور 300 سال بعد لکھی گئی، اس وقت آپ کے نانیوں کا، دادیوں کا نسب موجود ہے اور 10، 10، 11، 11 پشتوں تک موجود ہے، تو کہاں یہ تصور ہو سکتا ہے کہ یہ بات مستند نہیں ہوگی یا آپ کے احوال بعد میں کسی نے خدا نخواستہ گھڑ لیے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد ہیں اوپر سے اگر ان کو ہم شروع کریں
تو جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ جناب عدنان کا آتا ہے۔ عدنان کے دو لڑکے مشہور ہیں، ایک تو معاذ ہے اور ایک عق ہے۔ ہم نے اعجاز سیرت کی گفتگو میں یہ گزارش کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ کا ایک اعجازی پہلو یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نسب میں آنے والی شخصیات میں جن کو براہ راست آپ کے نسب میں آنے کا شرف حاصل ہوا ان کی تاریخ محفوظ ہے، اس کے برعکس دوسرے حضرات کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں ہے، یا ہے تو وہ بہت محدود ہے۔ یہ بات تازہ ہوگی ذہن میں۔ اب دیکھیے گا اس کو، یہاں ہم تھوڑی تھوڑی تفصیل پیش کریں گے تو واقعات کا اندازہ ہوگا۔ اب عدنان کے دو صاحبزادے ہیں، دو بیٹے ہیں، عق ہیں اور ایک معاذ ہے۔ معاذ آپ کے جد امجد ہیں، مطلب آپ کے نسب میں آتے ہیں۔ عق ان کے بھائی ہیں۔ عق کا تاریخ میں ذکر نہیں ملتا، عدنان موجود ہے۔ اب اعجاز کا پہلو یہ ہے کہ آخر وہ کون سی قوت ہے جو ایک بھائی کو تاریخ میں زندہ رکھتی ہے، دوسرے سے بھائی کو مٹا دیتی ہے، سوائے اس کے کہ اس کو اللہ کی تکوین کی طرف منسوب کیا جائے، اور ہمارے پاس کہنے کو کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے اچھا دوسری اہم دلچسپ بات، یہ تاریخ میں محفوظ کیوں ہے، اس پہ بھی میں اشارہ کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام میں، جس کو ہم نظام تکوین کہتے ہیں، سبب مسبب علت اور معلول کا رشتہ قائم ہے، یہ الٹپ نہیں ہے مشیت۔ اس مشیت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب و مسبب کو قائم رکھا ہے، علت و معلول کو قائم رکھا ہے۔ اب عق اور عدنان معاذ دو افراد ہیں، اور بھی بھائیوں کا ذکر ملتا ہے، میں ان کو نظر انداز کرتا ہوں، مجھے تو ظاہر معاذ پہ بات کرنی ہے نا۔ دو کو لے لیتے مثال کے طور پہ، عق کا کوئی تفصیل نہیں ملتی، معاذ کی ملتی ہے۔ کیوں ملتی ہے؟ ایک لیکن اس سے بڑا سوال یہ ملتی کیوں ہے؟ ہم نے گزارش کی تھی کہ جو شخص اپنے معاشرے میں کسی بھی حوالے سے سرگرم اور فعال کردار ادا کرتا ہے تو وہ معاشرہ اس کو زندہ رکھتا ہے۔ کوئی بھی نیک کام کرے آدمی، اچھا کام کرے یا کوئی بھی خدمت انجام دے، کوئی شخص صرف فاتح ہے، بے شک اس فتح کرنے میں اس نے ظلم و تشدد بھی کیا ہوگا، لیکن ریاست تو قائم کی، ریاست قائم کی تو بہتوں کو فائدہ ہوا۔ ایک سسٹم میں سویلائز قسم کا معاشرہ کسی کو مل رہا ہے، یہ خود ایک نیکی کا کام ہے نا، لوگوں کو اکٹھا ہو کے اپنا زندگی گزارنے کی آسائش اور سہولت میسر آ رہی ہے۔ معاذ نے حجاز سے اٹھ کر یمن جا کے اپنی ریاست قائم کی ہے، تو تاریخ میں ریاست کا سربراہ محفوظ ہوگا نا۔ اب سے ایسی کوئی بات منسوخ نہیں ہے، اس لیے وہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ ہے اصل چیز جس کو ہمیں اعجاز سیرت کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال موت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وقت نصر کے زمانے میں موجود تھا، اور ان کا عہد اور ان کا عہد برابر ہے۔ بہرحال موت کی اولاد کے بارے میں اختلاف ہے، نظار ہے، قضاء ہے، قنص ہے، عیاد ہے، اور نظار کے بارے میں اتفاق ہے، باقیوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ وہی بات، ان کے کئی بیٹے ہیں، 4 کا نام ہم نے عرض کیا، لیکن اس میں نزار بن معاذ کا نام موجود ہے تاریخ میں، باقیوں کے بارے میں تفصیل میں اتفاق نہیں کہ بیٹے کے بھائی کتنے ہیں، ان پہ اتفاق ہے، باقیوں کے بارے میں اتفاق ہی نہیں کہ 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، 6 ہیں۔ نزار کے بارے میں اتفاق کیوں ہے؟ نزار کے بارے میں روایتیں تو بہت مختلف ہیں۔ ایک تو روایت یہ آتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ اتنے خوبصورت تھے، اور ان کی آنکھوں میں وہ ایسی چمک تھی خاص کہ ان کے والد نے ان کو نزار کا لقب دیا۔ ایک روایت تو یہ بھی آتی ہے کہ ان کے والد نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کا مشاہدہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ باتیں وہ ہیں جو اس کو بہت استناد سے ہم بیان نہیں کر سکتے، مطلب وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے کیسے تھے، یہ سوال تو پیدا ہوگا، جو بھی کیفیت ہو، لیکن ان میں کوئی یکتائی تھی، ندرت تھی، لوگوں سے امتیاز تھا، جس کی وجہ سے ان کا نام نزار پڑا، اور اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں معروف ہوئے۔ نزار کے آگے اولاد جو ہے ان میں پھر
निज़ार बिन मुआद बिन अदनान है ना। तो निज़ार के कुनियत तो अबू अयाद है और उनके औलाद में 4 लड़कों का जिक्र आता है और इन पे इत्तेफाक है। मुदर है, रबिया है, अनमार है और अयाद का भी बाद लोगों ने जिक्र किया है। अब ये जो मुदर हैं ये आय बिन निज़ार, मुदर निज़ार के बेटे हैं और इनकी भी जो असल खूबी है वो ये है कि ये बड़े हकीम और दाना मारूफ थे और जो उनका चेहरा था, उनकी रंगत थी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, सुर्खी माइल, सफ़ेदी माइल थे, इसलिए इनका नाम, ये लक़ब भी पड़ा और ये बहुत ज़्यादा मारूफ भी हुए। और तबात में तो एक रिवायत ये भी आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुसलमान आदमी थे, उनको बुरा भला मत कहना। अब वो मुसलमान होने का मफहूम क्या था, जाहिर है कि इस बारे में कोई बात क़यास से नहीं कही जा सकती। उनके बेटों में फिर इलियास थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में शामिल हैं और उनके बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जिक्र मिलता है कि उनको भी बुरा मत कहो, वो भी मुसलमान थे, मोमिन आदमी थे। और बल्कि ये भी कहा जाता है कि वो जब अपना उनकी पैदाइश नहीं हुई थी उस वक्त भी वो तलबिया पढ़ रहे थे, लोगों ने महसूस किया। इलियास के बेटों में मुख्तलिफ नाम आते हैं, उनमें मुद्रिका है, ताबका है, कुमा है। असल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में शामिल होने वाली शख्सियत है वो मुद्रिका है। मुद्रिका की औलाद में इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन इनके नाम और इनके भाइयों के नाम में बहुत से वाक़यात बयान होते हैं। इनके एक भाई का नाम ताबका है और एक भाई आमिर है। आमतौर पे इनके नाम अलग बयान किए जाता है, दूसरे और नाम है। रिवायतों में ये आता है कि इनके भाई के आपस में तीनों, आमिर, ताबका, मुद्रिका, बैठे हुए थे कहीं किसी दायरे के, उनके आसपार होते थे, शिकार के लिए भी, तिजारत के लिए भी, यही उनकी जिंदगी थी। तो वो कहीं जा रहे थे तो जानवर भाग गया, तो जानवर जैसे होता है ना, छूट गया, भाग गया। तो भाई ने कहा कि भाई अब एक काम है, तो खाने का वक्त, तो भूख लग रही है, खाने का वक्त है तो खाना भी पकाना है और जानवर को भी पकड़ना है, तो भाई काम तकसीम कर लो दोनों भाई। तो एक ने कहा मैं खाना पकाऊंगा, एक ने कहा, इन्होंने कहा, मुद्रिका ने कहा कि मैं जानवर ढूंढ के लाता हूँ, पकड़ के लाता हूँ। तो उस वक्त जो जिस भाई ने खाने तैयार किया उनका नाम ताबखा, तबख से, पकाने से पड़ गया, लक़ब पड़ गया। और ये उनको ऊँट को गए पीछे पकड़ के लाए, मुद्रिक पकड़ने वाला, पाने वाला, तो उस हैसियत में इनका नाम मुद्रिका पड़ गया। मुद्रिका के बाद उनके बेटे खुज़ैमा हैं, खुज़ैमा के बाद किनाना है और किनाना की औलाद में फिर नदर बिन किनाना आते हैं। नदर बिन किनाना के बाद फिर मालिक बिन नदर आते हैं, मालिक बिन नदर के बाद फिर फहर आते हैं। फहर कुरैश के बानी है। ये हमने 4-5 पुश्तें इसलिए जरा जल्दी से गुजार दी कि इनकी भी तफसीलात में इसी नौइयत के वाक़यात ढूंढने तलाश करें तो मिल जाएंगे, लेकिन जाहिर है कि हमारा असल हदफ तो सीरत तय्यबा के वाक़यात को तफसील से बयान करना है। फहर का लक़ब कुरैश है और कुरैश का लक़ब की वजह तस्मिया में बहुत से अक़वाल हैं। ये बहुत से लोग मुतफ़र्रिक़ थे, यानी अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे, फहर ने उनको जमा किया, इसलिए उनका लक़ब कुरैश हो गया। इसके अलावा इनके माना तक़र्रश के माना अरबी में कसब और तिजारत के भी आते हैं। ये लोग तिजारत पेशा थे, इसलिए इनका ये लक़ब पड़ गया, वगैरह वगैरह और भी कुछ वाक़यात बयान होते हैं। लेकिन बहरहाल इनके जो सबसे बड़ा कारनामा है वो है कि इन्होंने बाहर के मुख्तलिफ हमलों को भी रोका है और पूरे कुरैश को एक कबीले के तौर पर जमा किया है। जाहिर है कि जिसके नाम पर पूरी ये पूरा कबीला हो कुरैश, उसकी खिदमात बहुत तफसील से बयान की जा सकती हैं। जाहिर है कि हम अपने ज़रूरत के तहत उसको हज़फ करने पर मजबूर हैं, तो उस पर उसका तो इत्तेफाक होगा, वो तो महफूज होगा तारीख में, उसको तो जाहिर है कि एक शरफ हासिल होगा। उनके बेटे हैं गालिब, इनके साथ भी कुछ वाक़यात ऐसे मारूफ हैं, लेकिन उनके बाद फिर गालिब आते हैं, लुवई आते हैं, लुवई के बाद फिर काब आते हैं, काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर। ये जो काब हैं जो फहर की चौथी पुश्त में आते हैं, ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले अरब में
جمعے کے دن خطبہ دینے کی روایت قائم کی، اور یہ اتنے معروف تھے کہ عربوں میں جیسے میں نے کہا نا کہ وہ کیلنڈر نہیں تھا، ان کی ولادت سے لوگوں نے کیلنڈر شروع کیا تھا، یعنی ان کی ولادت کو بنیاد بنا کر وہ اپنی تاریخوں کا سنوں کا حساب رکھا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے جمعے کی بھی ایک روایت شروع کی، اور جمعے کے لیے انہوں نے باقاعدہ قوم کو اکٹھا کیا اور خطبہ دیا، اور یوم العروبہ کہا جاتا تھا، یوم الجمعہ ان کے بعد کہا جانے لگا۔ ظاہر ہے کہ جو اتنی بڑی روایت قائم کر رہا ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہوگا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے میں بہت سے نام ہیں، لیکن ان میں مرہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان میں آتے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن میں جا کے حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت زید بن ارقم، ابو جہل وغیرہ اور بنو مخزوم وغیرہ کے سارے قبائل جمع ہو جاتے ہیں، یعنی یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، خالد بن ولید، زید بن ارقم، ان سب کا خاندان اور نسب ایک ہو جاتا ہے۔ ان کے بیٹوں میں پھر کلاب ہیں۔ کلاب اپنے کئی حوالوں سے معروف ہیں، جن میں ان کے نام کی بھی بہت سی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، لیکن وہ بھی ہم نظر انداز کرتے ہوئے ان کے بیٹے قصی کی طرف آتے ہیں۔ قصی کی طرف دو چیزیں بڑی اہم منسوب ہیں۔ ایک تو یہ کہ قریش کے بعد یعنی فہر کے بعد یہ 5-6 پشتیں گزر گئیں، تو پھر یہ ان میں ایک تفرقہ پیدا ہو گیا تھا، ان کو دوبارہ یکجا کیا اور باقاعدہ ایک نظم قائم کیا، ذمہ داریاں تفویض کی، اپنے ذیلی قبائل میں، اولاد میں مختلف ذمہ داریوں پر لوگوں کو معمور کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دانا بہت بڑے تھے، یعنی حکیم تھے اور بصیرت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بصیرت والا اور صاحب علم اور صاحب فکر اور صاحب حکمت اور دانا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ یہ آپ کا نسب ہے تو خون میں، وہ جین میں وہ چیزیں ساری چلی آ رہی ہیں، حکمت ہے، تدبر ہے، ریاست ہے، امارت ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، لوگوں کو مجتمع کرنا ہے، لوگوں کے لیے مفید ہونا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے اجداد میں شامل ہیں۔ یہ ہے اصل جین کا سفر، یہ ہے نسب کی حفاظت، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اس کا حکم دیا گیا کہ نسب کو محفوظ رکھو۔ یہ چیزیں جب جینیٹک ایشوز آئیں گے، نسب معطل ہوگا، شادی اور نکاح کر کے اس انسٹیٹیوشن کو ہم ختم کر دیں گے تو یہ سب چیزیں تلپٹ ہو جائیں گی، کوئی چیز پھر محفوظ نہیں رہے گی۔ اس کو محفوظ رکھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خاندانی اثرات ہیں ان کو محفوظ رکھا جائے، اس کی طرف ہمیں ایک توجہ رکھنی چاہیے۔ تو بہرکیف ان کے بارے میں جو مختلف جملے میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک یہ کہ جو شخص کسی کمینے کا اکرام کرے وہ اس کے کمینے پن میں شریک ہے، یہ ان کا جملہ تھا۔ لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اکرام کے مفہوم کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اکرام کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ راہ چلتے ہوئے کوئی شخص ملے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو مزاجن ہے یہ شرافت نہیں رکھتا تو اس کو ہم گالی گلوچ شروع کر دیں، ہاتھا پائی شروع کر دیں، لوگوں میں ذلیل کرنا شروع کر دیں، یہ لوگوں میں اس کی برائی شروع کر دیں، یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کے منصب کی وجہ سے، اس کے پیسے کی وجہ سے اکرام کے قابل نہ سمجھے۔ ہے وہ بدخصلت، بدطینت، لیکن چونکہ صاحب منصب ہے ہم اس کی خوشامد شروع کرتے ہیں، نہیں، اس کو دل سے برا سمجھے، برائی اپنے تک محدود رکھے، سامنے آئے تو اس کو اکرام کا معاملہ کریں گے، اس کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے۔ یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس کو گالم گلوچ کریں گے یا اس کا راستہ تنگ کریں گے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ بہرکیف جو اپنے مرتبے سے زیادہ طلب کرے وہ محرومی کا مستحق ہے۔ اپنے آپ کو، انسان کو خود طے کرنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور دیانتداری سے۔ ہر شخص اپنے آپ کو ترب خان سمجھتا ہے، لیکن دیانتداری سے اپنا فیصلہ کرنا میں کہاں کھڑا ہوں یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد اس سے اوپر کے منصب، ہر شخص سوچے میں صدر بن جاؤں، ہر شخص سوچے کہ میں جناب بڑے منصب کا آدمی ہو جاؤں، ممکن نہیں ہے نا، ہر آدمی میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ حاسد چھپا ہوا دشمن ہے، مرتے ہوئے انہوں نے جو اپنے اولاد کو تلقین کی تھی، وصیت کی تھی، اس میں ایک تھا کہ شراب سے پرہیز کرنا، وہ بدن کو درست کرتی ہے اور ذہن کو خراب کرتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی کہا ہے نا کہ اس میں منافع ہیں، کہا ہے قرآن، وہ منافع یہی ہے کہ اگر اس کو، اچھا یہ جسم کو جو درست کرتی ہے اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کثرت استعمال سے بھی جسم محفوظ رہتا ہے، انتہائی حد میں رہتے ہوئے اور اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، جس میں سب سے اہم تقاضا خوراک ہے، یہ تھوڑا بہت فائدہ دیتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں وہ فائدہ بھی اس لیے مضر ہے کہ وہ ذہن خراب کر دیتا ہے۔ اور دوسرا اس میں سب سے بڑی خرابی یہ کہ اس کی مقدار کو کہیں کسی حد میں نہیں رکھا جا سکتا،
ایک دفعہ یہ بد عملی انسان سے شروع ہو جائے تو پھر کہیں رکاوٹ نہیں ہوتی آگے. یہ ہر نشے کا معاملہ ہے, مقدار بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی. تو اسی لیے جس چیز میں نشہ ہو اس کی تھوڑی مقدار کو بھی حرام کیا گیا ہے, اگرچہ کہ تھوڑی مقدار سے نشہ نہیں ہوتا, یا ہوتا ہے تو مقابلے کی رفت ہوتا ہے. قصی نے عربوں میں بہت بڑا اقتدار حاصل کیا اور بہت نمایاں اقدامات کیے. عربوں کو باہر سے آنے والے یعنی قریش کو باہر سے آنے والے زائرین کی خدمت پر آمادہ کیا. سالانہ رقم مقرر کی جو مینا میں آنے والے حجاج پر خرچ کی جاتی تھی. مشعر حرام جس کو ہم کہتے ہیں آج, وہ انہی کی ایجاد ہے. وہاں پہ اس زمانے میں روشنیاں ان کے کہنے پہ جلائی جاتی تھی, چراغ جلائے جاتے تھے. دار الندوہ ان کا قائم کرتا ہے. نکاح اور طلاق کے معاملات بھی وہ دار الندوہ میں طے کیا کرتے تھے. تجارتی قافلے یہیں سے روانہ کیا کرتے تھے. بیت اللہ کی دربانی حرم کی بیت اللہ الحرام کی خدمت, حاجیوں کو پانی پلانا, فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرنا, ندوہ, لوا, علم برداری, یہ تمام کے تمام قصی کے پاس تھے اور قصی کی اولاد میں منتقل ہوئے. اور یہ سب کے سب قصی نے ایک نظم کے طور پر مرتب کیے تھے. لیکن اتنا بڑا آدمی ہے, اولاد میں اختلاف ہے. اولاد میں اختلاف کے بعد جو چیز یقینی ہے وہ یہ کہ ان کے بیٹے عبد مناف ہیں. اور عبد مناف کے بارے میں بھی مختلف روایتیں آتی ہیں, اور ان کی طرف بھی اہم ترین بات یہ کہ وہ انتہائی حسین و جمیل تھے. اور قمر البطحا ان کا لقب تھا. بطحا اس پوری وادی کو وادی بطحا کہتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں. اس کا بطحا کا چاند ان کا لقب بنا. حسن اور جمال بھی اللہ کی ایک نعمت ہے, اور وہ اللہ کی نعمت ایک تسلسل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ذریعے نسب میں چلی آ رہی ہے. آپ کے خاندان میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں دیکھیں ہر شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حسین و جمیل ہے اور خوبصورت. ان کے صاحبزادے ہاشم ہیں. ہاشم لقب ہے, ان کا اصل نام عمر ہے. آپ کے اجداد میں کئی نام عمر ملتے ہیں. ان کے بارے میں ان کی تعارف میں دو باتیں بڑی مشہور ہیں. یہ قصی کے بارے میں بھی ہے, زیادہ مشہور ہاشم کے بارے میں. ایک تو ان کا جو لقب ہاشم بنا اس کی بھی بارے میں ایک سے زائد روایات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ عام حج کے موقع پر لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے, اور دعوت میں وہ سرید بنایا کرتے تھے. سرید عربوں کا ایک معروف کھانا تھا جس میں بڑا قیمتی قسم کا گوشت پکایا جاتا تھا, شوربے والا, اور اس میں پھر روٹیاں بنا کے روٹیاں چور کر ڈالی جاتی. روٹی بھی وہاں پہ عام طور پہ جو کی استعمال ہوتی ہے. ظاہر جو سخت ہوتا ہے, اس کی روٹی کو چور کر نرم کرنے کے لیے شوربہ زیادہ درکار ہوتا ہے. اور پھر اونٹ کا شوربہ ہو اور اونٹ کا گوشت ہو اور پھر سلیقے سے پکایا گیا ہو, تو وہ ان کے یہاں شاہانہ کھانا شمار ہوتا تھا. تو ایک ہے نا عمومی دعوت. ہمارے یہاں جب اپنا ولیمہ ہو تو کہتے ہیں کہ نہیں, اگر صاحب حیثیت ہے تو ہم بکرے کا گوشت کریں گے یا بچیا کا کم از کم گوشت کریں گے. اور جب کوئی خیرات وغیرہ کرنی ہو کسی کے لیے تو عام طور پہ ہم نے دیہاتوں میں دیکھا کہ سب سے آسان تو یہ کہ سادہ چاول نمک ڈال کے ابال دیے جائے, اور بہت سخاوت کی جائے تو اس میں چنے ڈال دو. تو ہمارا مزاج بھی وہی ہے عربوں والا. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ وہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں, ہمارے بیٹے ہیں. وہ بیٹیوں کا حقارت سے کی وجہ سے کہتے تھے, سعادت کی وجہ سے نہیں کہتے تھے. تو انہوں نے لوگوں کو کھلانے کے لیے شاہی کھانا تیار کروایا. یہ ہے ان کی کا وجہ امتیاز اور لوگوں میں زندہ رہنے اور معاشرے کو کی جانب سے ان کو پذیرائی کا سبب. دوسری روایت یہ ہے کہ تجارتی قافلے جاتے تھے شام وغیرہ کی طرف, کہیں قید پڑ گیا, لوگ بھوکے مرنے لگے. اس پہ تو انہوں نے جناب پورے قافلے کی جتنے لوگ موجود تھے سارے جتنے پاس ان کے جانور تھے سب کٹوا کے, یا جتنی ضرورت تھی اتنی کٹوا کے انہوں نے دعوت کی اور شریک کھلائے. تو اس وقت سے وہ ہاشم چورنے والا, ہاشم چورنے والا, روٹی چور کے شریک بنانے والا. تو جو کھلانے والا آدمی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے, معاشرہ اس کو نہیں بھول سکتا. چند لوگ ہوں گے نا بدتینہ جو کھانے کے بعد بھی غراتے ہوں, ایسے بھی ہے, یہ کہ نسل موجود ہے, جس کا کھاتے ہیں اسی کا غراتے ہیں. لیکن زیادہ تر اس معاملے میں احسان فراموش نہیں ہوتے.
دل میں کم از کم یہ نرمی ضرور ہوتی ہے کہ نہیں یار فلاں کے دسترخوان پہ ہم نے کھایا ہے، تو وہ معاشرے میں زندہ رہتا ہے۔ دوسری انہوں نے اہم ترین خدمت یہ انجام دی کہ عربوں کا جو بنیادی زور تھا وہ تجارت پر تھا۔ تجارت کیا ہے؟ ان کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کمانے کو کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ملازمت کس چیز کی کریں؟ کوئی صنعت نہیں ہے، کوئی دکانداری نہیں ہے، زراعت کہاں کریں؟ روزگی نہیں ہے۔ جانور کتنا پال لیں گے؟ جانوروں کو بھی تو چارہ چاہیے، جب روزگی نہیں ہے تو کتنے جانور پلیں گے؟ کچرا وچرا کھا کے کتنے جانور پل سکتے؟ تو آخر کیا کریں؟ یا لوٹ مار کریں؟ لوٹ مار بھی تجارتی قافلوں کا ہوگا۔ کنگلا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ جا کے لوٹ کے کیا کریں گے؟ تو آخر کیا کرنا ہوگا؟ تجارت۔ تجارت پر جس قوم کا انحصار ہو تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے اس کی تگ و دو کا عالم کیا ہوگا۔ جناب ہاشم نے سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ اطراف کی جتنی چھوٹی بڑی قوتیں تھیں ان کے ساتھ عربوں کے تجارتی معاہدے کروائے، ایم او یو سائن کروائے، معاہدے، ایگریمنٹ، اور اس کے نتیجے میں ان کو پروانہ راہداری عطا کیا گیا۔ عام طور پر جو آج کا بھی کلچر ہے، آج سے 2000 سال پرانا بھی کلچر یہی تھا کہ جس علاقے میں جس قوم یا قبیلے کی عملداری ہوتی ہے وہ طے کرتا ہے کہ آنے والے کو کیسے آنے دیا جائے گا۔ لارڈز جو بڑے بڑے قبائل جو ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، سردار اسی میں کما رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں لیگل ہوتی ہیں، زیادہ تر ہی لیگل ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جو بھی راستے کی بڑی قوتیں تھیں چھوٹی بڑی، ان سب سے یہ معاہدے کیے کہ ہمارے جو قافلے آئیں گے، قریش کے مکے والوں کے جو قافلے تجارتی قافلے آئیں گے، ان کو آپ گزرنے دیں گے اور ان کے ساتھ محصول وہی ہوگا جو ہم دیں گے، لیں گے۔ یعنی آپ ہم سے لیں گے، ہم بھی آپ سے لیں گے، آپ ہم سے نہیں لیں گے، ہم بھی آپ سے نہیں لیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کو بھی تو مال بیچنے کے لیے ادھر آنا ہے۔ تو جب ایک ریاست کے طور پہ، قوت کے طور پر یہ وہاں معاہدہ کرنے گئے تو دونوں قوتوں کا فائدہ تھا، تو اس طرح معاہدے ہوئے۔ یہ ہے وہ کیفیت جو قرآن کریم نے اہتمام کے ساتھ بیان کیے، اور روز ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کی اس کیفیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں کیا ہے، یہ احسان جتا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قریش کو اپنا احسان بیان کر رہا ہے کہ تم لوگوں کا تو عالم یہ تھا کہ تم لوگوں کو ہم نے کھڑا کیا ہے اور تمہیں رحلہ شتاء اور صیف کا اہتمام دیا ہے۔ وہ اہتمام کیسے ہوا؟ وہی قصی کے ذریعے اور وہی جناب ہاشم کے ذریعے۔ رحلہ شتاء اور صیف کا مفہوم یہ ہے کہ عربوں کا جو مکے کا جو موسم ہے وہ معتدل موسم ہے۔ مدینے میں شدید سردی پڑتی ہے، مکے میں اب تک بہت زیادہ سردی نہیں پڑتی، گرمی پڑتی ہے پوری، سردی زیادہ نہیں پڑتی۔ تو ایسے علاقے کے لیے سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ وہ ہر موسم میں ہر جگہ نہیں جا سکتا۔ جہاں انتہائی شدید سردی پڑتی ہو وہاں جانا مشکل ہوگا۔ مائنس میں ہم بھی نہیں جا سکتے بہت سی جگہ۔ اب ہمیں کہا جائے کہ جناب شکاگو جائیں اور سردی کے موسم میں جائیں جہاں -40-45 تک بھی ہوتا ہے، کیا کریں گے؟ جائیں کیسے جائیں گے؟ ہم تو سوچ کے مر جائیں گے۔ تو سردی اور گرمی کے ان موسموں کے تفاوت کو تجارت کے لیے استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ان کو عطا کیا کہ گرمیوں میں سرد علاقوں میں چلے جاؤ، سردیوں میں گرم علاقوں میں چلے جاؤ۔ نتیجہ یہ کہ سال بھر تمہاری تجارتی سرگرمیاں جاری رہیں گی، کسی موسم میں بھی تمہاری تجارت معطل نہیں ہوگی، وہ تجارت جو تمہارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ یہ ہے لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس لیے کہ رب ھذا البیت نے تمہیں یہ انعام عطا کیا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تمہارے چاروں طرف خوف کا عالم تھا، لڑائیاں تھیں، اس کو تمہیں ایک نظام عطا کر دیا، اشہر حرم عطا کر کے تمہیں مامون کر دیا، بیت اللہ کی امان عطا کر دی جہاں پہ کوئی دشمن کو بھی قتل کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ ہے مامونیت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔ یہ جناب ہاشم ہے۔ پھر جناب عبد المطلب آتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ان کی کثرت سے تعریف کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام شیبۃ الحمد پڑا۔ اور اس کے علاوہ ان کی مختلف خوبیاں، ان کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، 14ویں کی چاند کی مانند رات کو روشن ہوتا۔ شاعروں نے بھی ان کے بارے میں مختلف باتیں کہی ہیں۔ ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ نے کچھ عرصے مدینے میں بنو خزاعہ میں قیام کیا۔ عبد المطلب بڑے ہو گئے تو وہاں پہ پھر آپ نے وہاں پہ مکے میں آپ آئے ہیں، اور وہاں پہ پھر آپ نے
اپنی وجاہت کے ساتھ خدمات شروع کی ہیں۔ آپ پرندوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، آپ نے شراب کبھی نہیں پی، شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ اسلامی احکامات نہیں تھے، نبوت نہیں تھی، اس کے باوجود وہ مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور آپ نے اس وقت اپنی جو بھی ریاست موجود تھی اس کو سنبھالا، لوگوں کو متحد کیا، اور لوگوں کے ساتھ جو ان کے والد محترم سے، جناب ہاشم سے ریاستی امور ان کے اختیار میں چلے آ رہے تھے اس کو آگے بڑھایا۔ اور پھر اس کے بعد جو ان کا سب سے بڑا، ان کی جو سب سے بڑی خدمت ہے، جو ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال تک خدمت۔ آپ کا اس میں گرامی جناب عبد المطلب نے رکھا، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ انتہائی درجے کا شفقت کا، محبت کا معاملہ کیا۔ لیکن یہ عبد المطلب، ان کے اولاد میں پھر اختلاف ہے، ناموں میں مختلف ذکر ہے، 10 بیٹوں کا تو ذکر آیا ہے، بیٹیاں بھی، لیکن اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عبداللہ آپ کے بیٹے ہیں، اور اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ عبد المطلب آپ کے جد افضل ہیں۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ عبد المطلب کے والد ہاشم یا ان کے والد عبد مناف ہے، یا ان کے والد حسین ہیں، وہ کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن کعب ہے، بن لؤی بن غالب بن فہد، یہ سب کے سب متفق ہیں، متفق علیہ ہے، کسی میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اعجاز کا ایک پہلو۔ آپ کے خاندان کے ایک ایک فرد محفوظ ہے، اور آپ کے خاندان کے ایک ایک فرد کی تاریخ بھی محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کے بارے میں بھی یہ بیان کیا کہ میرا جو نسب ہے وہ محفوظ ہے، میں نے عرض کیا، اور یہ بھی آپ نے بیان کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں اور قبائل سے چنا ہے اور منتخب کیا ہے، اور جو سب سے بڑا خاندان ہے، جو سب سے اہم قبیلہ ہے، جو سب سے اہم شاخ ہے، یا جو سب سے اہم شخصیت ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ابراہیم کے اولاد، اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے اولاد میں سے اسماعیل کو چنا، پھر ان میں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں پھر مجھے منتخب کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مسلم میں آتی ہے، ترمذی میں اور مسلم میں روایت بیان ہوئی ہے، اور ترمذی میں ایک دوسری روایت بیان ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے کہا میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو۔ آپ نے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ بلا شبہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے ان میں سب سے اچھے لوگوں میں رکھا، پھر 2 گروہ بنائے، ان میں مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر کئی قبیلے بنائے، ان میں بہترین قبیلے میں رکھا، پھر کئی گھرانے بنائے، پھر اس میں بہترین گھرانے میں رکھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بہترین گھرانے والا بھی ہوں اور بہترین ذات والا بھی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور اجداد کا یہ مختصر ترین تعارف ہے، جو ہم نے بہت عجلت میں اور بہت تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا، اس لیے کہ اصل مقصد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ کے اہم ترین واقعات کو پیش کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اہم ترین واقعہ ہے اور اہم ترین معاملہ ہے، اور انتہائی معرکۃ الآرا بحث ہے، جس کو ہم بہت سرسری انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ آپ دنیا میں تشریف لائیں واقعہ فیل کے 50-55 دن کے بعد، پیر کا دن ہے، بس اتنا اتفاقی ہے، باقی سب روایات کے اختلاف۔ پہلی بات یاد رکھنے کی، بہت اہتمام کے ساتھ یاد رکھنے کی یہ ہے کہ عربوں میں ہم بار بار ذکر کر چکے کیلنڈر موجود نہیں ہے، تو تاریخوں کے تعین میں اختلاف کا ہونا فطری ہے، غیر فطری نہیں ہے۔ عربوں میں کوئی بھی چیز تحریر میں نہیں ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں تو کسی کو نہیں پتا کہ ایک نبی کے طور پہ آپ پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے آپ کی وجاہت، آپ کے پیدا ہونے کے وقت جو اہم ترین واقعات پیش آتے ہیں ان میں بہت سے معجزات میں شمار ہوتے ہیں، کچھ باتیں کمزور روایتیں ہیں، کچھ ضعیف ہیں، لیکن جو مجموعی طور پر چیزیں ہیں وہ یہ کہ آپ کی ولادت غیر معمولی ہے، یہ اس کا جو مجموعی تاثر ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
ساری کمزور روایتوں کو کہہ کے نظر انداز بھی کر دیا جائے، کچھ تو ہے جو بیان ہو رہا ہے، کچھ تو ہے جو لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، تو وہ بہت محدود سا ہے۔ تو ایسا اب سے 100 برس پہلے تک کے لوگ، 70-80 برس پہلے تک کے لوگوں کی تاریخ ولادت صحیح موجود نہیں ہے شاہد کارڈ پہ۔ قریبی ہمارے افراد کی تاریخ پیدائش صحیح موجود نہیں ہے شاہد کارڈ پہ، اندازے سے اس بنا پر اس اختلاف کو اتنا بڑھا کے پیش کرنا، جیسے کوئی مقاصد سیرت میں کوئی خلل واقع ہو گیا ہے، یا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہی اس تاریخ سے وابستہ ہے، اس کے علاوہ آپ خدا نخواستہ آپ کی ذات کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے۔ یہ مبالغہ خود ہمارے مقاصد کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارا مقصد بنیادی طور پہ ذات رسالت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تعلق کا اظہار نہیں ہے، بلکہ محض اپنے اقوال کو لے کر اس پہ ایک جتھے بازی کرنا اور اس کی بنیاد پر ایک تہذب کرنا ہے، گروہ بندی کرنا۔ آپ پیر کو تشریف لائے، پیر کا دن محترم، ختم بات۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں اس سمے جو پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ آپ کی سنت ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں ہم میں جو اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں کہ 12 تھی اور 14 تھی اور 11 تھی؟ اندازہ کر لیں سنت ماننے والا کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنے والا کون ہے، اور لفظی جدال کو پسند کرنے والے ہم میں کتنے ہیں؟ ماننے کی بات یہ ہے نا، آپ نے خود روزہ رکھا ہے، پیر کے دن کو آپ نے خود اہتمام سے بیان کیا نا، کتنوں نے مانا؟ جو بات یقینی ہے اس کو ماننے والے کتنے ہیں، اور جس بات میں اختلاف ہے اس کو لے کر اس کا پرچار کرنے والے کتنے ہیں؟ یہ سیرت کا پیغام ہے، یہ عملی پیغام ہے جو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، تاریخ اور توقیت سیرت میں بہت اہم خلا موجود ہے، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے کچھ کاوشیں ہوئی، اور جدید ترین کاوش جو آج سے، وہ بھی 20 سال پرانی کاوش ہے، لیکن 1400 برس 1450 برس کے اعتبار سے وہ جدید ترین کاوش ہے اور آخری کاوش ہے اب تک کی۔ میں اس کا تعارف مختصر کرا کے، انتہائی غیر فنی انداز، اس لیے کہ وہ سارا ریاضی کا سبجیکٹ ہے اور ریاضی سے ہم واقف نہیں۔ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سیرت میں جتنے توقیتی اختلافات ہیں ان میں 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں خصوصاً۔ ایک اختلاف کو کہا جاتا ہے یہ محدثین کی توقیت ہے، اور ایک کہا جاتا ہے یہ اہل سیر کی توقیت ہے۔ یہ تاریخ اہل سیر بیان کر رہے ہیں اور یہ تاریخ محدثین بیان کر رہے ہیں، اس میں تطبیق بھی آتی ہے، بعضوں پر توجیہ بھی آتی ہے، ترجیح بھی آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آخر یہ دونوں کی توقیت میں فرق ہے کیوں؟ ایک غزوہ کہہ رہا ہے کہ جمادی الاول میں ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے شعبان میں اور شوال میں ہوا، کیوں؟ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کا فرق کیوں آتا ہے؟ اس پر بہت لوگوں نے کام کیا، جو تاریخ دیکھنا چاہیں ان کے لیے حوالے ہم عرض کر دیں گے۔ ہمارے مجلد ششماہی السیرہ عالمی کے پہلے اور دوسرے شمارے میں خاصی تفصیلات موجود ہیں، لیکن قریب العہد جس کا میں نے ذکر کیا کہ قریب ترین تحقیق ہے، وہ ہمارے پروفیسر ظفر احمد صاحب کی تحقیق ہے، اور وہ السیرہ میں بہت اہتمام کے ساتھ درجنوں اقساط میں شائع ہو چکی ہے۔ ایک ایک واقعے کی توقیت میں اختلافات کو تاریخی اور توقیتی اور ریاضی کے بنیاد پر انہوں نے حل کیا۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کا خلاصہ میں نے وہ کہا کہ غیر فنی انداز میں اپنی بساط کے مطابق میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عربوں میں 3 تقویمیں رائج تھیں، 3 کیلنڈر، ایک قمری، ایک شمسی جیولین کیلنڈر جو کہتے ہیں، عیسوی جس کو آج ہم کہتے ہیں، اور ایک قمری شمسی۔ قمری شمسی کیلنڈر کا مفہوم ہے کہ مہینوں کے نام تو وہی قمری تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، لیکن ان کا تعلق سورج سے تھا، چاند سے نہیں تھا۔ چاند سے جب تعلق ہوتا ہے تو مہینوں کی تعداد میں، دنوں کی تعداد میں فرق آتا ہے۔ سورج کی اس میں مقدار ایک ہی جگہ رہتی ہے، 31 دسمبر ہے تو 31 ہے،
لیکن محرم 31 کا نہیں ہو سکتا، نہ یہ کنفرم ہے کہ 30 کا ہوگا، نہ یہ کنفرم ہے کہ 29 کا ہوگا. ہو سکتا ہے 29 کا، ہو سکتا ہے 30 کا. تو ایک تردد رہتا ہے. عربوں نے اپنی ایک ضرورت کے تحت، اور وہ بھی خالص کاروباری ضرورت تھی، ایک تیسری تقویم رائج کی جس کے مہینوں کے نام انہوں نے یہی رکھے. یہ ایک ان سے ٹیکنیکلی غلطی کہہ لیں سرزد ہوئی. اگر وہ ان کے مہینوں کے نام بھی بدل دیتے، اپنی کوئی زبان میں رکھ دیتے، تو وہ دو تقویمی التباس پیش نہ آتا. اب ایک سورج سے چلنے والا کیلنڈر ہے، مہینوں وہی ہے محرم صفر، اور ایک چاند سے چلنے والا کیلنڈر ہے، مہینے وہی ہے محرم صفر. تو اس کا محرم صفر اور اس کا محرم صفر تو ٹکرائیں گے، فرق پڑتے پڑتے کئی مہینے کا پڑ جائے گا. لیکن یہ جو فرق پڑ رہا ہے اس میں چونکہ دونوں طرف نام مہینوں کے ایک سا استعمال ہو رہے ہیں، تو دو تقویم التباس لازم آ رہا ہے. دو کیلنڈر ٹکرا رہے ہیں، دو تقویم التباس تو واضح ہے میرا خیال ہے. میں عرض کر دوں کہ اس کا سبب کیا تھا. اس کا سبب تھا ان کی تجارت. ان کی تجارت کا بڑا انحصار سفر پہ تھا، اور اتنا ہی بڑا انحصار ان کے میلوں پہ تھا جو سال بھر میں پورے خطہ عرب جزیرت العرب میں مختلف اوقات میں منعقد ہوا کرتے تھے. اس کی تاریخ تفصیل موجود ہے. پورے سال میں کس مہینے میں کہاں وہ کیلنڈر کے ساتھ وہ گھوما کرتے تھے، وہ تاریخ موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں اس کو. ان میلوں میں صرف تجارت نہیں ہوتی تھی، وہ تفریح بھی تھی، وہ ان کے تہذیبی مرکز بھی تھے. شاعری کے مقابلے، کہانت کے مقابلے، فال نکالنے کے معاملات، خطابت کے معاملات، قصائد کے بڑے بڑے مقابلے، یہ جو سبا معلقات ہیں یہ انہی میلوں کی عطا ہے. یہ تمام چیزیں پھر ان کے ساتھ ان کے جوا اور سٹا اور فلاں یہ سب چیزیں چلتی تھی. مصنوعات کی نمائش بھی ہوتی تھی، خریداری بھی ہوتی تھی، فروخت بھی ہوتی تھی. سفر لمبے لمبے تھے، فاصلے زیادہ تھے، تو اس کو 28 اور 29 پر وہ منحصر نہیں کر سکتے تھے. انہیں فکس ڈیٹ چاہیے ہوتی تھی کہ میں فلاں تاریخ کو، آج سے 6 مہینے کے بعد فلاں میلہ ہوگا، آج سے 1 سال کے بعد فلاں میلہ ہوگا، تاکہ وہ تیاری کر کے اپنی پروڈکٹ لے کر یا اپنی خطابت لے کر یا اپنے قصیدے لے کر آئیں، مقابلہ ہے. شاعر اپنے کام میں لگے ہوئے، خطیب اپنے کام میں لگے ہوئے، کاہن اپنے کام میں لگے ہوئے. ہر آدمی نے نئی چیز پیش کرنی ہے. خطیب ایک ہی خطبہ روز پڑھے گا تو اس کو تو نوٹوں کی اس پہ تو بوچھاڑ نہیں ہوگی. شاعر ایک ہی قصیدہ روز پڑھتا رہے، اس کو جو آمدن ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، لوگوں کا بلانا بھی کم ہو جائے گا. نئی چیز ہر ایک کو چاہیے ہوتی ہے. اس کو بچانے اور مینج کرنے کے لیے انہوں نے یہ تقویم بنائی تھی. پھر اس میں ایک اور خرابی پیدا ہوئی جس کو قرآن کریم نسی کہتا ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سورۃ توبہ میں. نسی کیا تھی؟ عربوں میں جو بالادست قوتیں تھی، قبائل تھے، انہوں نے ایک سلسلہ یہ شروع کیا کہ ان کے جو 4 مہینے اشہر حرم تھے، محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، ان میں وہ لڑائی کو سخت جرم تصور کیا کرتے تھے. آگے ذکر آ رہا ہے علم الفضول کا اگلی نشست میں انشاءاللہ باذن اللہ. اس کیفیت میں ان کو ایک ایسی تقویم مطلوب تھی جو مکمل طور پر متعین بھی ہو لیکن ان کے پاس ویٹو پاور بھی ہو. اس ویٹو پاور کو استعمال کر کے جب انہیں جنگ کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے یہ جو ابھی محرم آ گیا، محرم میں جنگ نہیں ہو سکتی، اشہر حرم ہے. کہہ رہے نہیں، یہ محرم ہم نے رجب کے بعد رکھ دیا. یہ دھاندلی اب بھی ہوتی ہے. بالادست قوتوں کا ایک چھوٹے سے گاؤں سے لے کر پورے عالمی منڈی تک یہ معاملہ ہے. یہ ہم کریں گے، ہم نہیں کریں گے، ہم خریدیں گے، ہم نہیں خریدیں گے، اس سے خریدو، اس سے بیچو. یہ دھندے چلتے ہیں دنیا بھر میں. تو اس کے نتیجے میں مہینوں کی تبدیلی ہو گئی. اس پورے نظام کو اگر ہم سمجھ سکیں تو اس کے پروف کے لیے ایک واقعہ میں عرض کر دوں. 8 ہجری میں فتح مکہ ہو جاتا ہے، 9 کا حج آتا ہے.
8 तक तो आप पर पाबंदी, आप नहीं जा सकते, 9 में आप हज पे क्यों नहीं गए? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पे क्यों नहीं तशरीफ ले गए? अबू बकर को क्यों भेजा है? मक्के में कोई अफरा तफरी नहीं है उस वक्त, कोई जंग का मौसम भी नहीं है, कोई माहौल में ऐसी कशीदगी नहीं है कि आपका मक्का मुकरमा में रहना जरूरी हो। कोई वाकया है तो देख ले, मेरे इल्म में नहीं है ऐसा बड़ा वाकया कोई। आपने अबू बकर सिद्दीक को भेजा, फिर जब सूरह बरात के अहकामात नाजिल हुए, उसके पीछे हज़रत अली, उनके पीछे हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, आप खुद तशरीफ नहीं ले गए, 10 में गए। इसलिए इन ज़माना इस्तदारा कहायत, वक्त गुजर कर तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अपने असल मकाम पर आ गया, और वो जो चंद दिनों का फर्क बाकी था वो मुकम्मल हो गया। अब जो हज हुआ है वो जिल हिज में हुआ है। अबू बकर सिद्दीक का हज जिल हिज में नहीं हुआ, वो महीनों की तब्दीली के साथ अलग था। इस पर बात हम वहीं करेंगे जाके, इसकी हिकमत वगैरह पे। ये एक मैंने मिसाल अर्ज की। तो अगर ये बात पूरी तरह किसी हद तक वाज़ेह हो गई है, तो अब देखिए कि इख्तिलाफ की 2 नौइयतें हैं। एक इख्तिलाफ की नौइयत है कि वाकया विलादत का, मेराज का, ताइफ का सफर, हिजरत हबशा, फला 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 किस महीने में पेश आए, ये महीने का इख्तिलाफ भी है और तारीख का इख्तिलाफ भी है। तारीख के इख्तिलाफ तो फिर समझ में आता है। आज भी बहुत से वाकयात में आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये यकुम को हुआ या 2 को हुआ, ये 11 की है या 12 है, ये तो कंफ्यूज हो जाता है अगर लिखा हुआ ना हो, याददाश्त पे चले तो। लेकिन महीने के इख्तिलाफ ज्यादा मेरी नजर में अहम है। उसकी भी एक वजह है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को कुरान करीम ने एक बहुत एहतमाम के साथ पेश किया है। विलादत को नहीं, आपकी बेअसत को। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कुरान करीम कहता है मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने एहसान किया है, और अल्लाह एहसान भी कर रहा है और एहसान जता भी रहा है, कम से कम बता तो रहा है ना। इतनी बड़ी शख्सियत, इतना अजीम इनाम, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ये मामूली वाक़या तो नहीं है आपकी दुनिया में तशरीफ आवरी का। तो जब आप तशरीफ ला रहे हैं, जिस माहौल में तशरीफ ला रहे हैं, जिस महीने में तशरीफ ला रहे हैं, जिस तारीख में तशरीफ ला रहे हैं, उसका जिक्र कहीं नहीं आएगा। आना चाहिए। पीर का दिन आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपने खुद जिक्र किया, और भी बातें जिक्र की उसके साथ, लेकिन अपनी विलादत का भी जिक्र किया। दुनिया में पीर दिखता है, पीर का दिन जिक्र है, रबीउल अव्वल का जिक्र नहीं है। और तो करना चाहिए ना इस मसले में। कोई एक ज़ईफ को तो छोड़े, कभी किसी ने कोई घड़ गई रिवायत बयान दी हो, मौजूई हो, कहीं नहीं मिलती। वजह क्या है? ये जो जफर साहब की तहकीक है, प्रोफेसर जफर अहमद साहब, अल्लाह को सलामत रखे, इस पूरे दौरानिए की 50-100 साल की तारीख सीरत में मैं इसको सबसे बड़ा कारनामा कहता हूँ। लेकिन उनकी सतह पे मुतारफ नहीं हुआ। उन्होंने लिखा, हमने शाये कर दिया, हमें कोई नहीं जानता, उन्हें भी कोई नहीं जानता, तो कौन पूछेगा? हमारे बाप दादा ने कोई बड़ी सल्तनत रियासत कोई खानका के सूरत में, कोई मदरसे जामे के सूरत में छोड़ी होती, तो हम भी छोटी मोटी रियासत चला रहे होते। तो हम भी फुटपाती है, तो हमारे साथ वाले भी ऐसे ही होंगे। लेकिन उनकी बयान करदा तौकीद के मुताबिक दोनों तारीखें दुरुस्त हैं, रबीउल अव्वल, और रबीउल अव्वल की कोई शायद 9 या 11 बनती है, 12 बनती है, जो उन्होंने बयान की है, इस वक्त मेरे सामने नहीं है। यह है कमरिया शमसी। रबीउल अव्वल भी है, दुरुस्त है आपकी विलादत, 9, 10, 11 जो भी है, 12 है, 12 तो शायद नहीं है, रबीउल अव्वल है, कमरिया शमसी। लेकिन असल जो कमरी तकवीम है, उसके एतबार से आपकी विलादत मुबारक रमजान की है, और रमजान की विलादत की तारीख सीरत में मौजूद है।
جس کو شاذ کہہ کر بعد کے سیرت نگاروں نے نظر انداز کر دیا. شاذ اس لیے کہہ دیا کہ یہ معروف ہے. مشہور اس لیے ہو گئی کہ دیکھیں قمری تقویم تو مروج نہیں ہے نا ان کے یہاں. قمری تقویم سے تو مروج سے مراد نظام جس سے چل رہا ہو. آج ہمیں قمری تاریخ یاد نہیں ہوتی, شمسی یاد ہوتی ہے. کیوں؟ ہمیں ملازمت بھی اسی سے کرنی ہے, تنخواہ بھی اسی سے لینی ہے, اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہماری وصولی اسی ترتیب سے, آگے ہم لوگوں کو ادا کر رہے ہیں تو اسی ترتیب سے ادا کر رہے ہیں. تو ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. ہمارے یاد نہیں ہے کیوں؟ ہمارے عمل میں نہیں ہے, معمول میں نہیں ہے, تعامل نہیں ہے ہمارا. ان کا تعامل بھی قمر شمسی پر ہے تو وہ زیادہ متعارف ہے, کیونکہ بزنس ہے نا, کاروبار ان کا چل رہا ہے اس پہ. تو اس بنا پر جو ان کے یہاں مشہور ہو گئے وہ ربیع الاول تھی, اور چونکہ وہ مشہور ہو گئی اس کے مقابل جو درست تاریخ تھی وہ نظر انداز کر دی گئی شاذ کہہ کر. لیکن یہ بات صرف اتنی آسان نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا اور اس کو تسلیم کر لیا گیا, بلکہ اس کے پیچھے جو ریاضی اور میتھ کا بنیادی حساب ہے وہ پوری کیلکولیشن بیان کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا. میں نے آپ کے سامنے کیلکولیشن نہیں پیش کی, اس کا نتیجہ پیش کیا ہے, اور اس کی پوری تفصیل جو دلچسپی رکھتا ہو, جو میتھ کو سمجھتا ہو, وہ ہمارے مجلد ششمائی السیرہ کے شماروں میں موجود ہے. اور یہاں موجود حضرات کے لیے تو میں یہ گزارش کر سکتا ہوں, آپ کو دیکھنا چاہے تو اکثر حصہ اس کا ہماری لائبریری میں محفوظ ہے. لینا چاہے برائے فروغ بھی السیرہ موجود ہے, لیکن نہ لینا چاہے تو پڑھنے کے لیے وہاں موجود ہے, پڑھنا چاہیں. اور خاص طور سے اس کے پہلے اور دوسرے شمارے کو اگر پڑھ لیں تو بہت سی تفصیلات واضح ہو سکتی ہیں. ایک بات. دوسری بات, وہ پوری تقویم کو تاریخی ترتیب سے کیلنڈر کی اور واقعات کی صورت میں ہم نے عکس سیرت کے نام سے الگ سے شائع کیا ہے. کتاب چاہے چھوٹا تھا, والد صاحب نے اس میں واقعات کو مرتب کیا, اور پروفیسر ظفر احمد صاحب نے اس میں تینوں تاریخیں متعین کی ہیں, قمری, قمریہ شمسی اور شمسی. اور جو اہم ترین بات ہے, جو ہم جیسے غیر فنی اور غیر نان ٹیکنیکل فرد کے لیے اہمیت کی حامل ہے, ہم جس طرح اپنے ذہن کو اس طرح متوجہ کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ان کی سارے واقعات, اور وہ کتنے 454 واقعات. عام طور پر سیرت کے واقعات کی فہرستیں بناتے ہیں, 25-30 واقعات کی فہرستیں ہوتی ہیں, ہم نے جو دیکھی 454 واقعات کی فہرستیں ہو. ان 454 واقعات میں سے سوائے 1-2 تاریخوں کی, 454 میں سے 1-2 تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں. ان کے فارمولے کے مطابق ساری تاریخیں صحیح بیٹھتی. یعنی ایک اختلاف ہے نا, یہ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں, یہ محدثین کا اختلاف, یہ اہل سیر کا اختلاف ہے, 3 مہینے کا فرق ہے. وہ تینوں مہینے تاریخ اعتبار سے درست ہے. قمری شمسی میں یہ آ رہا ہے, قمری میں یہ آ رہا ہے. یہ اہم ترین کام ہے جو اس صدی میں پیش آیا ہے, اور اس کا جو اصل پیغام ہے میں وہی عرض کروں کہ وہ یہ ہے کہ ان تاریخوں کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے, ان کے اختلاف کو. جو چیز جس کو سمجھ میں آ رہی ہے اس کو کر لینا چاہیے. اصل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی اور حقیقی اور شعوری تعلق ہے, اور پھر اس تعلق کا اظہار ہے عمل کی صورت میں, اعتقاد کی صورت میں, نیتوں کی صفائی کی صورت میں, دلوں کی حفاظت کی صورت میں. اگر سیرت کا یہ پیغام میسر ہے تو پھر یہ اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا. ان کا اختلاف وہ نماز میں جو وظائف کا اور تسبیحات کا اختلاف ہے اس سے بھی کم درجے کا ہے, کہ بھئی درود ابراہیمی پڑھا, عطیات میں کون سا ہم نے تشہد پڑھا, ابن عباس کا پڑھا یا ابن عمر کا پڑھا یا ابن مسعود کا پڑھا, اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ یا تاکہ رفع دین کیا یا نہیں کیا, ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے پروفیسر ڈاکٹر یاسر مظہر صدیقی صاحب نے ایک عجیب اصطلاح ادا کی, یہ سنتوں کا تنوع ہے. ان کی پوری کتاب کا نام ہے سنتوں کا تنوع. یہ سب سنتیں ہیں, ان میں تنوع ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ساری سنتیں محفوظ رکھی. تو اس سے بھی کم درجے کا یہ اختلاف ہے جس کو ہم اختلاف سمجھ کے سیرت سے دور ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنے بیان کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی ربیع الاول گزرا ہے, اتنے مارکے ہوئے ہیں مساجد میں, مدارس میں, اور پھر آج کا سوشل میڈیا. یہی اختلاف, ولادت کب ہوئی, وفات کب ہوئی, ولادت کب ہوئی, وفات کب ہوئی. ولادت کیوں ہوئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہمیں کیا ملا؟ اس جو کچھ ہمیں ملا
جو آج ہمارے پاس موجود ہے اس سے ہم نے کیا استفادہ کیا، اس پہ کوئی بحث نہیں ہو رہا۔ یہ سنت ہے، یہ سیرت ہے، یہ ہے اصل اسوہ حسنہ، اور یہی ایمان کی علامت ہے اور یہی ایمان کی حرارت کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سیرت کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسب روایت ہم آخر میں